नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। और खुश आमदीद। और सबसे पहले आज मेरा ख्याल है जिन्होंने लॉग इन किया वो है नसीम भाई। वेलकम नसीम भाई। थैंक यू और सर। सिस्टर फरीदा, सिस्टर डॉक्टर इफ़त आरा। डॉक्टर इफ़त आप पढ़ा रही हैं QC1 राइट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ऑफ दिस मंथ मेरा पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा फिर अगस्त में इंशाल्लाह शुरू करूँ। माशाल्लाह, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं आपके पढ़ाने की। अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे और आप बेहतर से बेहतर। सर आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर राबिया आज हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर राबिया। सिस्टर अनीला फ्रॉम बहावलपुर आई बिलीव, सो वेलकम सिस्टर। और सजल आई एम अज्यूमिंग हमारे भाई हैं सजल, ऑब्वियसली ब्रदर रियाज, सिस्टर आलिया, सिस्टर फाइका। सजल सिस्टर है सर, सजल सिस्टर है। अच्छा आई एम सॉरी, मैंने हाँ, अगर सज्जन होते तो फिर वो ब्रदर होते हैं आई सपोज। तो सिस्टर को मुबारक। सिस्टर साइमा, सिस्टर अजरा, सिस्टर नादिया, मुईद भाई, अब्दुल सत्तार भाई, खुशामदीद। सिस्टर मैमूना, ब्रदर अनवर, ब्रदर हुजैफा, सिस्टर हिना अली। सिस्टर हिना तो हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं QC5 में। सर आपने मेरा नाम तो नहीं लिया, अनवर नसीम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ अनवर नसरीन, बिल्कुल। हाँ सिस्टर अनवर नसरीन, हाँ आपका आप वेलकम। सिस्टर हिना पहले भी तो थी हमारे कोर्स में। सर इन्होंने अरबिक से स्टार्ट किया था, अरबिक कोर्स में हुआ करती थी। अरबिक में मदीना अरबिक तभी याद आ रहा। डॉक्टर नीलम वेलकम। और ये ब्रदर हवावे, इनका भी नाम लिखे ना शहजाद भाई, हवावे। मिस्टर शाहिदा, ब्रदर मोहम्मद फराज हैं या फरजान भाई, आपको भी खुश आमदीद। और आज़ाद भाई को भी। डॉक्टर फरीहा, तो ये वो क्लास है जिसमें डॉक्टर्स हैं आपके बहुत सारे, राइट? डॉक्टर फरीहा भी पढ़ा रही है QC1। अच्छा QC1 डॉक्टर पढ़ा। फरीहा भी QC1 करवा जी, ये भी करवा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, पिछला टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप भी थी डॉक्टर फरीहा, इसका मतलब? जी थी जी। सर जनवरी वाली टीचर ट्रेनिंग में थी मैं। अच्छा गुड, एक्सेलेंट। तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग पढ़ा भी रहे हैं। जो बाकी नहीं पढ़ा रहे वो ही पढ़ाने के बारे में सोचें ना। अब तो QC5 में आ गए आप लोग। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा और मैम इफ़त का तो QC1 अब ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचने वाला है। चलें, गुड शो, ग्रेट। तो QC5 आपकी जो है ना वो इसके बाद आप एडवांस स्टूडेंट कहलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आखिरी कड़ी है वो वहां तक पहुंचने के लिए जहां से ग्रामर आपको अब लगेगा लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, यानी आसान लगेगा। तो फिर हम अगली सीढ़ियां चढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। कोर्स 5 में आयात नंबर 106 से 107 आज है। पहले तारुफ करेंगे QC5 का, और सफ़ा 16A से शुरू करते हैं। ये है लेसन प्लान। आज है 9 जुलाई, हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। पहला क्विज 27 अगस्त को, और 8 अक्टूबर को इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे विद द फाइनल क्विज। तो ये तो बहुत मतलब 3 महीने मुश्किल से नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह उस वक्त तक हम सूरत अल-बकरा तो नहीं, पहला पारा इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप में से कुछ हिफ्ज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक स्पेशल इनाम होता है हमारा शहजाद साहब, जो QC2, 3, 4, 5 इनमें आहिस्ता आहिस्ता हिफ्ज करे तो पहला पारा तो हिफ्ज हो ही जाता है। क्यों शहजाद साहब? जी बिल्कुल हो सकता है। इनकरेज करें, अभी भी टाइम है जी। तो। सर अगर आप शुरू से बताते तो मैंने तो लालच में आ जाना था। हम तो हमेशा बताते हैं शहजाद में, आप इस बार नहीं बताया नहीं, मैंने तो QC5 तक पहुंच गई, लेकिन मैंने तो आज पहले दिन ही सुन रही हूँ।
अच्छा देखें ना, आप अगर QC2 से शुरू करें तो QC2 के एक लेसन में 1/4 सफा पढ़ा जाता है, दैट्स जस्ट 3 और 4 लाइंस। तो एक तो हफ्ते में आपने ये सर तो आपने इनाम कब देना ताकि मैं लालच में आ जाऊं? नहीं, लेकिन अब बात यह ना कि अभी भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या, कितने सफे करने हैं? 20 सफे हैं शहजाद साहब। पहले पारे में कितने सफे हैं? 20 सफे हैं। 20 है। और हमारा ये जो QC5 है, ये कितने दिनों का है? 3 महीने, 120 दिन। 120 दिन को 20 सफों पे 20 की कितनी आयतें होंगी? अब देखिए जरा, 20 सफे हैं तो 300 लाइनें होंगी। तो 300 लाइनों को 20 दिन में करना है, तो 3 लाइनें आपने रोजाना याद करनी है बस। सर मुझे आप बताएं आपने इनाम कब देने हैं? इनाम देंगे जब आप नया पारा शुरू करेंगे। आज सेव्स करना, मुझे मतलब पहले सेव्स किए हुए इन्होंने। एनीवे, फिर भी आप इनाम के हकदार हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है सर, बस ठीक है, आप मेरा नाम लिख लें, अनवर लिख नसरीन। शहजाद साहब लिख लें, जी चैलेंज। सर, मैंने नोट कर लिया सर। और एक भाई भी चैलेंज कबूल करें ना कि मैं भी कर लूंगा। किसी भाई को भी सर चैलेंज आप जब सर आप जब ना इंशाल्लाह आधा तो मेरा हो गया है, तो मैं आधा और भी कर लूंगा। ये कौन से सर, भाई जब आप- जरा बताएं, जरा भाई अपने आप को जरा आइडेंटिफाई करें। सर अब्दुल सत्तार काजी बोल रहा हूँ। अब्दुल सत्तार काजी, आप जो है ना मुकाबले में तैयार हो जाएं। आधा पारा हो गया, बाकी आधा आपने करना है। और जी आपके जी साथ सर। सिस्टर अनवर जो है ना वो मुकाबले में शरीक है। देखते हैं कौन पहले हिफ्ज करता है इंशाल्लाह। और अगर दोनों का हिफ्ज बराबर हुआ तो फिर हम नंबर पूछेंगे उसमें से। ठीक है शहजाद साहब? राइट सर, बिल्कुल सही है। चले, तो ये मुकाबला जो है ना, बाकी लोग भी शरीक हो सकते हैं, साइलेंट सर पार्टिसिपेंट्स। मुझे भी शामिल कर लें इसमें। अच्छा, कौन भाई? नसीम भाई? नसीम साहब है सर। सर आपको तो बड़ा बड़े बिजी 3 महीने होने, याद रखें, सोच लें। अच्छा, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस सारे मुकाबले में सब शामिल होंगे। मैं एक और जी बात कहना चाहती हूँ, जब आप फार्म फिल करवाते हैं तो उसमें उम्र का भी लिखा करें ताकि आपको पता हो किस उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, मेरे नजदीक तो सारे, कोई 16 से ऊपर तो है ही कोई नहीं। आप हैं? मैं तो माशाल्लाह 70 के करीब पहुंची हूँ। माशाल्लाह 70। तो खैर हम 0 को काउंट नहीं करते, कोई इशू नहीं। तो आप तो ना उसमें क्या आपको पता ना भी इतनी उम्र के लोग भी हिस्सा लेके खुश होके पढ़ते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआएं भी करते हैं हमारे लिए, फिर तो फायदा है। मैं सर मेरा नाम अनवर नसरीन है, तो मैंने आपको पहला पारा हिफ्ज करके सुनाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जो है ना, लेट्स और लेट्स कीप। मैंने इनाम भी लेना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शहजाद साहब याद रखिएगा। तो जी आइए सर। सर चैट में मैसेज एक आया है कि वो कर रही हैं साथ साथ, जितना पढ़ चुकी हैं अब तक सिस्टर फायका। देखें ना, सिस्टर फायका आप सब लोगों से जो है ना आगे निकल गई, उनको पहले ही पता था। लेकिन नहीं, ये अक्टूबर में डिसाइड होगा इंशाल्लाह, अक्टूबर में इम्तिहान। तो कितनी खुशी की बात होगी कि सब के सब जो है ना, उन्होंने, किसी ने 5 पेज याद किए हों, किसी ने 10 किए हों, किसी ने 15 किए हों, तो कुछ ना कुछ सारे कर लें इंशाल्लाह। तो आइए हम जो हमारा कोर्स 5 है उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, कोर्स के मकासद। पहला मकसद ये है कि हम अगले 5 सफ़हात 16, 17, 18, 19 और 20 इनका मुताला करें। इनके पेज नंबर्स आपने ठीक करने हैं शहजाद साहब, क्योंकि ये 16 जो है ना एक्चुअली 18 है। ये याद रखिए, क्योंकि ये पुराना पेज नंबर्स हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। एनीवे, तो क्योंकि 2 सफ़े जो है ना शुरू के एक पे नंबरिंग नहीं होती, सूरत अल-फातिहा अलग से लिखा होता है, तो वो पेज 3 से शुरू होता है टेक्निकली। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ गई, क्योंकि अगर आप मुसहफ पे जाकर देखेंगे तो 16 पेज जो है आपको वो 18 पेज नजर आएगा, बट द रेस्ट इज द सेम। एनीवे, सो हम 5 सफ़हात, और देखने वाली चीज ये है, ये नीचे क्या लिखा होगा, 14, 19, 17, 12 और 8। 2 words. 14 का मतलब है कि 14 न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे सफ़ा नंबर 16 पे या 18 पे, जिस तरह मैंने अभी न्यू रिवीजन बताई। और अगर 14 वर्ड्स हैं एक पेज पे, तो एक लाइन में कितने नए वर्ड्स होंगे, कोई बता सकता है? कोई नहीं होगा, 14 में होंगे क्योंकि 15 लाइनें हैं। मैक्सिमम एक होगा सर। ठीक है ना। और दूसरे सफ़े पे 1 और 2 के दरमियान, फिर भी 1 और 2 के दरमियान, तो यानी, और देखें आखिरी वाले में तो 8 नए हैं।
تو اوسطاً آپ کو صرف ایک نیا لفظ پر لائن ملے گا، اور کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہاں یہ ان کے لیے جنہوں نے QC1 سے QC4 کے باقی الفاظ کے معنی یاد رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہیں. تو کورس جو نمبر 4 کی طرز پر ہوگا، پارٹ اے پارٹ بی. پارٹ اے میں 5 صفحات، ایک صفحے پہ 4 لیسن، تو 4 × 5 20 اسباق ٹوٹل ہیں. پارٹ بی جو ہے نا ہمارا سب سے انٹرسٹنگ ہے، اس بار دلچسپ ہے. ہم بات کریں گے نحو کی، اور اب تک ہم زیادہ تر کانسنٹریٹ کرتے رہے صرف پہ. تو اس کے بارے میں بھی آج گفتگو کریں گے کہ گرامر کے 3 حصے ہیں، صرف ہے، نحو ہے اور بلاغہ ہے. تو اس میں سے ہم زیادہ تر کانسنٹریشن صرف پہ رہی ہے، کچھ ہم نے بلاغہ بھی کیا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے لیکن آپ کرتے رہے ہیں، اور کچھ آپ نے نحو شروع میرا خیال ہے کچھ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اس کورس 5 میں تو الحمدللہ سر شروع کر لیے. شروع کر لیے الحمدللہ. تو فرق بھی یہ ہے کہ آج ہم فرق پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2، قرآن مجید کے مزید الفاظ کو سیکھنا. اب ہر لائن میں ایک نیا لفظ رہ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے 90% پلس ہماری ووکیبلری ہو جانی چاہیے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے پہلے صفحے پر ایک لائن میں 2، پھر کوئی بھی نہیں، پھر 1 2 1، پھر کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں اب کانسنٹریٹ کرنا ہوگا، چونکہ الفاظ ہمیں آتے ہیں، تو الفاظ یہ کہاں سے اوریجنیٹ کیے. یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں اس وقت، کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو الفاظ ہمیں اب ملیں گے اپنے قرآن کے صفحوں پر، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ان کا تعلق پہلے تو کیا یہ اسم ہے یا فعل ہے، اور ادھر وے کیا یہ کسی گرامر ٹیبل میں سے آ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے ان کی اوریجن پہ ان کا لنک ہم تلاش کریں گے، اس کے روٹ لیٹرز ہم تلاش کریں گے. تو اس لیے ایک انٹرسٹنگ فیچر ایڈ ہو گیا. نمبر 3، الفاظ اور معانی کو ہم اشاروں اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے. اس کے تو آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، پوائنٹرز اور فریزز. آپ میں سے کس کس نے ابھی تک یہ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کی، ایزی قرآن اسٹڈی؟ کسی نے کیا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ؟ جی سر کی ہوئی ہے، آپ نے بھیجی تھی، کی ہوئی ہے. سب نے کیے. دیکھیں جی سر الحمدللہ. اس میں آسانی ہے کہ آپ جو بھی جس ورڈ پہ بھی کلک کریں گے وہ آپ کو اس کا روٹ لیٹر، اس کا معنی جو قرآن میں جیسے آ رہا ہے، پھر اس کی ڈیٹیل کو ویو کریں گے تو گرامر ٹیبل آ جائے گا، اور پھر اس کو گرامر ٹیبل کو کلک کریں گے تو آپ اس سیمپل ریفرنس ٹیبل پہ پہنچ جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہم کریں گے. اور پھر پوائنٹرز جو لکھے ہوئے ہیں، یہ جو اشارات ہیں، یہ بھی اس ایپ میں موجود ہیں. کیا یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ پوائنٹرز اس ایپ میں پی کے طور پہ لکھا ہوا ہے نیچے سے؟ ایگزیکٹلی پی لکھا ہوا ہے. اس کو کلک کرتے ہیں تو نیچے پوائنٹرز آ جاتے ہیں. اس میں سے نیا ورژن جو ابھی آیا ہے، اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا اس کو آپ اپ ڈیٹ کریں. نئے ورژن میں پوائنٹرز اب کلر میں آتے ہیں، یعنی جو آیات جب آپ نیچے کلک کرتے ہیں پوائنٹر کو تو وہ ایک ڈفرنٹ کلر میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. سو دس از آلسو اے نیو فیچر، پوائنٹرز والا فیچر الحمدللہ. R5S 10 لاؤڈ ہم کرتے آئے ہیں QC2 سے QC4 تک. I'm going to skip this الحمدللہ. اور قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کا طریقہ بالکل اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر ہم تصور اور احساس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، پھر اپنا احتساب کرتے ہیں، اور احتساب کے بعد اپنا پلان بناتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. جب کامیاب ہو جائیں تو پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ سائیکل ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے QC5 میں بھی. اور 5ویں نمبر پر TPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد، یعنی جملوں کی ہم اب جملوں کی محفل میں ہم اب شامل ہو جائیں گے کہ جملے کیسے بنتے ہیں. یاد رکھیے جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے کہ فہم آپ کو کمپلیٹ میننگ آئے، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم جملہ کہتے ہیں. تو جملہ جو ہے، جملہ الگ چیز ہے اور قرآن کی آیت ایک الگ چیز ہے. قرآن کی ایک آیت میں بہت سے جملے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ
جملے جو ہیں وہ جب تک ایک آیت نہیں کئی آیات پر مشتمل ایک مضمون چلتا جائے اور جملہ چلتا جائے، اصل جو فہم کے لحاظ سے ڈویژن ہے وہ جملہ ہے. اس کو یاد رکھنے والی بات ہے. فہم کے لحاظ سے ڈویژن جملہ ہے. قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے آیت ایک سٹاپ ہے. اور ایک تیسری بات ہے کہ جب میننگ کمپلیٹ ہو، سبجیکٹ کمپلیٹ ہو، تو کئی آیات پر مشتمل ہو سکتا ہے. اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے مزید 200 جملے ہم سیکھیں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا کورس کے مقاصد. 106 سے 141 نمبر یعنی جز 1 کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. ہر لائن میں ایک یا ایک سے کم نیا لفظ رہ جائے گا سیکھنے کو. اشارے اور فکروں کے ساتھ سیکھیں گے. زندگی میں لانے کا عمل اور ٹی پی آئی کے ذریعے نحو اور 200 مزید جملے. تو اب آپ اپنے لیفٹ ہینڈ پر ان 5 صفحات کو رکھ لیجئے. 16 17 18 19 20. 16 17 18 19 20. آج 16 سے شروع کریں گے اور ہر صفحے کے 4 اسباق 4 حصے. تو آج کے صفحے کے جو 4 اسباق ہیں، 4 پوائنٹرز ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. پہلا ہے نسخ و نسیان. نسخ و نسیان، اس کا معنی بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد اگلا اشارہ، کیا تم بھی سوال کرو گے. تیسرا خواہش اہل کتاب کی. اور چوتھا جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے. تو نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، اور جنت صرف یہود اور نصارہ کی. تو یہ ہمارا 4 پوائنٹرز ہیں. اس کو پھر سے دیکھتے ہیں. نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے. اپنے اپنی جگہ پہ گھروں میں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں ان کو اونچا اونچا ریپیٹ کریں. اونچا ریپیٹ کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گے نشانی، اور بڑا پھر کام آئے گا. نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود اور نصارہ کی. تو اس کا شارٹ فارم ہے نسخ سوال خواہش جنت. نسخ سوال خواہش جنت. خواہش اس پر حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تعارف، سب سے پہلے پہلی 2 آیات 106 اور 107 نسخ و نسیان کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کے بارے میں بیان کر رہے تھے. مسلمانوں کے ذہن میں وہ شک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر بھی بات اسی موضوع کی ہوگی. یہ اب یاد رکھیے اس پورے سیکشن میں ہم بنی اسرائیل کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم سے پہلے ایک کتاب ملی تھی، بہت سے رسول آئے تھے اور ان کو ہدایت ملی. انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. جو جو غلطیاں انہوں نے کی وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں. ہمیں شروع سے بتایا گیا کہ ان پہ بہت ساری نعمتیں اتاری گئیں، جیسے ہم پر بھی اتاری گئی ہیں. انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، بلکہ انہوں نے مختلف قسم کے اپنے پیغمبروں پہ سوال اٹھائے. آج ان کا بھی ذکر ہوگا. اب مدینہ میں جو یہ موجود ہیں، جب ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو بھی دی جا رہی ہے، اور جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور ادیان سے بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ جو یہود اور نصارہ ہیں، اہل کتاب، یہ شک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں اور نئے مسلمانوں کے دل میں. یہ ان آیات میں تذکرہ ہے اور یہی کنٹینیوشن ہے. تو اسباق اس میں سے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کی طرح کوشچن نہیں کرنا چاہیے. سوال یوں تو کیے جا سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے، لیکن ٹانٹنگ کے لیے یا کوشچن کرنا کہ جی یہ نہیں، یہ وہی کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کون سی چیز بہتر ہے، ہم سے پہلے بھی تو کتابوں میں وہی تھی، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. ان چیزوں پہ سوال و جواب کریں گے تو شک و شبہات بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. یہ پہلا سبق ہے کہ جو وحی کا نزول ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اگر کوئی چیز چینج ہوتی ہے، یعنی اگر قبلہ پہلے بیت المقدس تھا
اور اب خانہ کعبہ بن گیا تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچا سکے گا. 3 بڑے اہم اسباق ہیں ان 2 آیات میں. اور پھر دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے. پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ، پھر 0، پھر 1 اور پھر 2. آئیے لفظی ترجمہ، فکری ترجمہ اور شرح کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پہلے روا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ہم جو منسوخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جس کو نسخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں کسی بھی آیت میں سے کچھ، یا پھر ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، تو ہم لے آتے ہیں ناتی بھی خیرن، ہم لے آتے ہیں اس سے کوئی بہتر، اس آیت سے کوئی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی. علم تعلم، کہ آپ نے جانا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز کرنے پہ مکمل طور پہ قادر ہے. دیکھیے تمام الفاظ آپ کی پہنچ میں ہیں. چند الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ اپنی جو نالج ہے نا QC4 کے عربی گرامر کی، اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ جو ہے نا شروع میں چاہتا ہوں کریں. شہزاد صاحب یہ ڈائریکٹلی QC5 کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن انکریج کیا جائے آبزرویشن پوائنٹ آف ویو سے، ناٹ فار ٹیسٹنگ پرپسز. کہ اگر آپ دیکھیں کوئی فعل مضارع ہو تو فعل مضارع کے آخر میں ہمیشہ ہم نے دیکھا پیش آتی ہے، اور اگر جب جزم آ جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر زبر آ جائے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ہم اگر یہ پہچان سکیں کہ وجہ کیا ہے تو گڈ، نہیں بھی پہچان سکتے تو کم از کم یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اور QC4 کے ہمارے جو نالج ہے وہ بہت کام آئے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں نسخ. یہ جو نسخ لفظ ہے ننسخ، اصل میں ننسخ جو ہے یہ آپ کا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ننسخ ہونا چاہیے جو آپ کا مضارع ہے. اگر اس پہ جزم آئیے تو کوئی اس کی وجہ ہے، لیکن ننسخ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نفتح، کیوں یہ ایسے ہی ہے نا. اگر ہم اپنے QC1 کی نالج پہ جائیں تو ہم کیا یہ بتا سکتے ہیں کیا یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے یا مزید فی میں سے ہے؟ یعنی یہ ہماری بیٹل ہونی چاہیے اندر کے جی یہ کس فعل میں سے بنا ہوگا. یہ جو مضارع ہے یہ نون مضارع کی نشانی ہے، تو یہ لگ تو ایسے رہا ہے جیسے کہ نفتح یا نسمعو، تو اس کا مطلب ہے یہ باب فتح سے بھی ہو سکتا ہے اور باب سمیع سے بھی. یہ جو میں نے جملہ بھی ادا کیا ہے اس سے آپ کی کنفیوژن کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ I just want فیڈ بیک کہ کیا یہ شہزاد صاحب یہ بات مناسب ہے کرنی یہاں پر اس وقت؟ سر ٹیبلز تو ویسے کر چکے ہیں اور یہ آگے چل کے اس کو جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ہم یہ اس کا جزم وغیرہ بھی پڑھ چکے ہیں کسی فور میں. جزم کو تو سیکنڈری رکھتے ہیں کہ ننسخ اگر ان کو کہا جائے کسی کو بھی تو کیا یہ ماننے کو تیار ہے کہ یہ نفتح یا نسمعو کی طرح ہے؟ جی سر سمجھ میں آتی. اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دماغ کا استعمال کیسے کرنا ہے. پہلے آپ نے پہچاننا ہے کہ فعل ہے کہ یہ اسم ہے، اور اگر فعل ہے تو یہ پھر کون سا فعل ہے. اگر فعل مضارع ہے تو پھر یہ اور 2 طرح کے آپ نے پڑھے ہیں، یا تو وہ ثلاثی مجرد والے ہیں وہ جو فتح، نصر، سمع، بلکہ کروما بھی پڑھ لیا آپ نے، فتح بھی پڑھ لیا، ضربہ بھی پڑھ لیا، ان میں سے ہے. اور یہ کس کے طرح کا ہے؟ تو اینی ویز میں ہم آگے بات کریں گے. فی الحال معنی پہ جاتے ہیں کہ نسخ کرنے سے کیا معنی ہوتا ہے. کسی چیز کا کسی دوسری چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا. تو یہ ذرا کانسیپٹ کیا ہے نسخ جو ہے کا کانسیپٹ جو ہے، یعنی ایک طرح منسوخ کا مطلب کینسل کر دینا. انٹرسٹنگ بات ہے منسوخ یہ بھی جو ہے نا کون سا وزن ہے، ویری انٹرسٹنگ، مفعول. اینی وے تو نسخ، ہاں تو نسخ تو یہ جو ایکسلنٹ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز
ختم کر دینا, کینسل کر دینا, ایبروگیٹ کر دینا اگر انگلش میں کہیں, اور اس کو کالعدم قرار دے دینا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کسی بھی آیت کو, کسی بھی نشانی کو, قرآن کی آیت کو. یا پھر تو اس کے پیچھے کیا مختصر شرح میں ہم کیا کہیں گے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, تورات اور انجیل جو پہلے کتابیں تھیں وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں, اس میں اللہ کی وحی تھی. تو ان میں جو وحی یا جو احکام آئے نصارہ کے لیے اور یہود کے لیے, ان کو سلائٹلی چینج کر دیا گیا ہمارے لیے وقت کی مناسبت کے ساتھ. تو یہود کا جو بیسکلی اعتراض یہ تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اسی اللہ کی کتاب ہے اور پیچھے بھی کتابیں تھیں, تو پھر یہ رولز چینج کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ جی ہمارے لیے تو سیٹرڈے جو تھا افضل تھا, تمہارے لیے جمعہ بن گیا, ہمارے لیے تو بیت المقدس. خیر یہ والی آیات چونکہ مکہ کی ہیں تو ابھی تمام یہ باتیں نہیں آئی تھی, لیکن اس کے پیچھے جو نہیں سوری مکہ کی نہیں ہے, یہ مدینہ کی ہی ہے if I'm not wrong. تو anyway یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح بیت المقدس جو قبلہ پہلے تھا تو اب یہ خانہ کعبہ کیوں بن گیا. تو یہ اعتراض ایسے شک و شبہات وہ ڈالتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں. تو یہاں بتایا جا اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے, یعنی پہلے حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ نئے حکم, کئی دفعہ آیات پرانی والی ختم کر کے, کئی دفعہ پرانی آیات موجود بھی ہوں تو نئے حکم آ جانا. تو یہ ایک سبجیکٹ آف ڈسکشن ہے جو اگلی کلاسز میں جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نسخ یعنی ختم کر دینا, منسوخ کر دینا کوئی آیت. تو اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف احکام جو ہیں وہ انسان کے لیے بہتر ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں, اور وہ اگر کسی ایک چیز کو کینسل کرتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر ہی اس جیسی کوئی نہ کوئی احکام لے آتے ہیں. ایسے بہت سے اگزامپلس قرآن میں موجود ہیں, وراثت کے طور پہ بھی ہیں. اگر آپ سوچیں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ کالعدم قرار دی گئیں. پہلے شراب جو تھی وہ ایکسیپٹیبل تھی, گیملنگ بھی آہستہ آہستہ ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ چیزیں انسان کی بہتری کے حساب سے کی گئی. اور اس کی وجہ سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھیں. تو آج بھی کل بھی ایسا ہے. سسٹر عالیہ آپ کا کوئی کویسچن یا کنسرن؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں یہ کہا گیا ہے نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب نئے زمانے آتے جا رہے ہیں تو اس میں جو سوشل سوسائٹی میں جو چینجز ہیں ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے. قرآن میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. قرآن میں تو کوئی قرآن چینج کی نہیں ہو بات نہیں سکتا. ہو رہی, بات ہو رہی پچھلی وہی جو ہے. اس سے پہلے تورات بھی تو وہی تھی نا, جی جی اور انجیل بھی تھی. تو تورات اور انجیل میں جو احکام تھے ان کو چینج کر کے موڈیفائی کر کے قرآن میں آئے. ان کا کہنا تھا یہ تینوں کتابیں تو اللہ کی ہیں نا, تو جو وہی یہاں پر آئی ہے وہ چینج کیوں ہو گئی؟ قبلہ اگر پہلے تھا بیت المقدس تو خانہ کعبہ کو کیوں کر دیا؟ اگر پہلے شراب الاؤڈ تھی تو اب بنا کیوں کر دی؟ یہ ان کے کوشچن تھے. قرآن کے چینج کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو جو احکام ہمارے لیے آئے ہیں دے آر دا بیسٹ, اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. سو اب یہ کوشچن جو ہے نا انویلڈ ہے کہ جی شراب اگر وہ پیتے تھے تو ہمیں بھی الاؤڈ ہونی چاہیے, اللہ نے ہمارے لیے منع کر دی. سو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کچھ ایسے جو برقرار رکھی, کچھ احکام ہیں جو تمام جو ادیان میں یہ تمام وہی میں سیم چلے آ رہے ہیں. کچھ کا جو ہے کچھ میں آسانیاں کر دی, ہمارے بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. تو فرام دیٹ پرسپیکٹو ہمارے لیے آسانی ہے الحمدللہ. آئیے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تو لم والا بھی قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں. لم تعلم, لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو ماضی میں لے آتا ہے, مجزوم کر دیتا ہے, نہیں کا معنی دیتا ہے, all those things. تو کیا تم نہیں جانتے؟ کیا آپ نے جانا نہیں؟
کہ اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی، ولی ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ تو بڑے انٹرسٹنگ الفاظ ہیں جو QC4 میں آپ نے پڑھے تھے، سب کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام الفاظ کو پکڑ سکیں۔ تعلم، یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تعلمو تھا، لم کی وجہ سے تعلم ہو گیا ہے۔ یہ جو پہلا والا حمزہ ہے یہ استفہام کے لیے، کوشچن کے لیے ہے۔ اور آئی تھنک اس میں جو دوسری مین بات ہے، ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ تمام کائنات جب اللہ کی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی قدرت ہے، تو وہ کچھ بھی چینج کر سکتا ہے۔ Who are you to argue on those lines؟ اور تو کیا تم جانتے نہیں اس بات کو، کیا تم محسوس نہیں کرتے ہو کہ اسی کی مدد سے اور وہی حمایتی آپ کو ہو تو آپ سکسیڈ کر سکتے ہیں۔ سو آل پاور لائز ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کائنات کا جو نظام ہے اس پہ تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پروٹیکشن ہمارے لیے رکھی ہے۔ کہیں پر اوزون لیئر ہے، کہیں پر پودے ہیں، واٹر سائیکل ہے، جانور، کیڑے مکوڑے، ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ ایک چیز کو ختم کریں تو باقی چیزیں جو ہے نا اس کے رسپانس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پانی ہے، سمندر ہے، مچھلیاں ہیں، جانور ہیں، ایوری تھنگ از سو ویل کنیکٹڈ، اٹس ناٹ چانس۔ تو یہ اگر ہم سمجھیں اور تو ہم جان لیں کہ اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور کیوں دیا۔ اتنی بڑی کائنات چلانے والا اللہ ہے، اس کو کیا نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ تو یہ وسوسے ہیں اور شک و شبہات ہیں جو دل میں آج کل بھی نان مسلمز ڈالتے ہیں، یا مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں وہ اپنی ٹرانسلیشنز میں یا اپنے طریقوں سے کہ ایسا کیوں ہے قرآن میں، تو ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسی وجہ، مطلب وہ کیوں والی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے جب انسان ہی سوچے کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے اور وہی ہمارا حافظ ہے، محافظ ہے، اور وہی ہمارے لیے مددگار ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، ایک ولیون ہے اور ایک نصیرن۔ تو ولیون یعنی پکا دوست، حمایتی، تو ولی بھی تو ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں دوست، اور ناصر بھی دوست ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولی سے ولیون اور ناصر سے نصیرن۔ کسی کو یاد ہے کہ QC4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کانسیپٹ؟ ہمیشہ کے لیے ہوگا وہ نصیرن ہوگا، جو کبھی کبھار مدد کرتا ہے وہ ناصر ہوگا۔ ویری گڈ، سیم فار ولیون۔ اور یہ کس پیٹرن پر آیا ہے یہ لفظ؟ یہ کیا کہلاتا ہے QC4 کی نالج کے مطابق؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ صفہ جی مبالغہ، پہلے مبالغہ بھی کر لیں، صفہ دونوں میں، یہ مور لائکلی یہ فعیل کے وزن پر ہے۔ مبالغہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نصیر کو، رائٹ؟ لیکن اس کا جو معنی ہے وہ اب کیا معنی آئے گا اس کا کہ ہمیشہ کے لیے، یا اس کی جو ایکچوئل جو صفہ ہے اس کی مبالغہ، اس کی بلاغت، اس کی جو زیادتی۔ تو اپنا محاسبہ کریں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی کرنے والا ہے، اور وہی ہمارا مددگار ہے فار ایور اینڈ ایور۔ اس حدیث سے بھی ہم کچھ سبق لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم فرمائیے کہ میں انہیں صبح شام پڑھ سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات بتائے، اللہم فاطر السماوات والارض، یعنی اے اللہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، عالم الغیب و شہادہ، یعنی غائب کا اور حاضر کا جاننے والا، رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے، وہ ملیکہ، اور اس کا مالک ہے، اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ جو کلمات اصل جو ہے نا، یہ کہ تو ہی تمام کائنات کا بنانے والا، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا، تمام چیزوں کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس شر سے جو میرا نفس مجھے ابھارے اس پر، یا پھر شیطان کا وہ شر
اور یا پھر شرک کا شر. تو یہ 3 قسم کے شر ہے جن کے اوپر جن سے پہ ہمیں کہا گیا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے. اب کس کو کہا جا رہا ہے جو کہ دا بیسٹ آف دا بیسٹ؟ تو ہمارے لیے بھی یہ دعا جو ہے نا بہت قابل غور ہے. آئیے پھر ان آیات کو ہم علم کریں، یعنی کہ ان کو ہم پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ ان کے الفاظ اور ان کے معنی ہمیں سمجھ آئے. آئیے پڑھیے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الحمدللہ ترجمہ ہم نے کر لیا، دوبارہ کر لیں کہ نہیں ہم کوئی آیت منسوخ کرتے یا اس کو بھلا دیتے، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا اس جیسی. تو کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ خاص طور پہ یہودیوں کے اعتراضات کے رسپانس میں. اور پھر یہ بھی کہ جو مسلمانوں کو شک و شبہات ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تمہارا نہیں ولی و نصیر نہیں ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے لیے یہ بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی تمہارا حامی، تمہارا ولی، تمہارا محافظ اور تمہارا مددگار نہیں ہے اس کے سوا. اسباب کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سی وحی کس وقت کس پر اتارنی ہے اور کون سی بہتر چیز ہے ہمارے لیے. سو جو احکام قرآن میں آئے ہیں ان پر ہمیں کبھی بھی کسی صورت میں بھی یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ہاتھ کٹنے کا حکم کیوں ہے اور یہ فلاں حکم کیوں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے قصاص کا حکم کیوں ہے. تو ان احکام کی وجہ سے ہی اصل جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کے ایمان کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مکمل قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پر، کیونکہ وہ مالک ہیں ہر چیز کے. ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا دعا بنتی ہے؟ اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا کر، ہمیں اس کتاب سے محبت عطا کر، شیطانی وسوسوں سے ہمیں دور رکھ، ہماری حفاظت فرما. شک و شبہات کا مقابلہ کر سکیں صرف تیری مدد کے ذریعے ہی ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم پلان بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں اور اس بات کو یقین بنائیں اپنے ذہن میں کہ وہ قادر ہے ہر چیز کرنے پہ. تو ہمیں اس کے حکمت پہ کوشچننگ نہیں کر سکتے. ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں اپنی نالج کے لیے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اس کو کوشچن نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے. آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. یہ سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ یہ الفاظ اب آپ دیکھ چکے ہیں. تو ہم نے بات شروع کی تھی ننسخ سے، تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں. نیکسٹ ہم نے اگر ہم اچھا ننسخ کا تو کیا نہیں انہوں نے. اچھا اسماء، پہلے تو واحد جمع کی بات ہے. آیت ان سے آیات، اور کون سے یہاں پر اسم ہے دیکھتے ہیں. سماوات، سما ان سے سماوات ان جمع ہے. اور ولی یعنی ولی کی جمع اولیاء. اور یہ ہماری اب آ جاتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال. تو سب سے پہلے جو ہمارا فیوریٹ تھا نسخ ینسخ انسخ، ناسخ منسوخ نسخ. یہ جو نسخ لفظ ہے نا، اس کو سمجھ لیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے کینسل ایبروگیشن کے لیے بھی اور کاپی کرنے کے لیے بھی. یعنی کسی چیز کو اصل سے لے کر کسی جگہ پہ نقل کر دیا جائے تو وہ بھی تو یہی ہوا نا، اس جگہ کو ہٹا کر رکھ دیا. تو فوٹو کاپی کو بھی کہہ سکتے ہیں نسخ. یعنی اگر کہا جائے انسخ تو کاپی کر، یا اس کو یعنی کوئی جو اوریجنل ہے اس کی کاپی لیا میرے پاس. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ فتح کے پیٹرن پر ہے. اور ناسخ منسوخ، جس چیز کو منسوخ کیا گیا، نسخ کیا گیا. علم یعلم علم، عالم معلوم، علم QC1 کا نالج. اور ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک، ضربہ کا پیٹرن ہے. اور نصرہ ینصر انصر. اب دیکھیں یہاں پہ نصیر لکھا ہے، ناصر اسم فاعل ہے اور
उसी माने में, यानी उस जगह पे नसीर भी एक ऐसा इसम फाइल की जगह पर आ रहा है जिसके अंदर माना जो है वो हमेशगी का है। तो मेरा ख्याल है इसको नासिर ही वैसे लिखना चाहिए ऊपर के मुताबिक। शहजाद साहब इसको जरा दुरुस्त कर लीजिएगा, नासिर मंसूर नस्र। बुक में उन्होंने दोनों लिखे हुए हैं, नासिर स्लैश मंसूर, किताब में दोनों लिखे हैं। इसम फाइल तो नासिर ही होना चाहिए, लेकिन लेकिन चूंकि उन्होंने आप सर दोनों एडवांस लिखे स्लैश करके। आप करुमा में एडवांस स्टूडेंट्स है ना, या नसीर आया है इसलिए शायद बताने के लिए कि ये देखिए इसम फाइल के ही माने और वजन में ये अल्फाज आते हैं जो मुबालगे के हैं ना। नसीर भी इसम फाइल के माने में ही है, राइट। सिर्फ फर्क ये है कि उसके माने में अब कसरत आ गई है, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो फिर आलिमुन अलीमुन नहीं होगा उसमें भी अगर मुबालग में? नहीं, जरूरी नहीं है ना। कहने का मतलब है नहीं, माने वाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट। अलीमुन भी आलिमुन का ही एक्सटेंशन है, यानी वो भी इसम फाइल के वजन पर ही, इसम फाइल के माने में ही है। बल्कि एक जनरल ज़हन में आप लगा लें कि जब भी आप ये मुबालगे के सीगे देखते हैं वो भी तो किसी आदमी के काम करने के मुतालिक ही होते हैं ना, तो वो इसम फाइल की ही एक्सटेंशन होती है। इसको जरा मतलब ज़हन में रिफ्रेश कर लें। सो और कई दफा तो ऐसा होता है कि इसम फाइल के वजन पे तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता और वो फाइल के वजन पे आ जाता है इसी कॉलम में। मेरा ख्याल ऐसे अल्फाज आए हैं पीछे, खासकर करुमा वाले पैटर्न पे। याद है करुमा हमने पढ़ा था, उस करुमा के इसम फाइल में कौन सा वजन आता था? नसीर वाला ही सर। फाइल वाला। तो इसका मतलब है हम ये कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर फाइल के पैटर्न वाला भी लफ्ज आ सकता है इसम फाइल वाले कॉलम में। सर पर क्रोमा वाले में सर फिर मफूल नहीं आता उसमें, ये इम्पोर्टेंट बात है। उनमें मफूल नहीं आता, लेकिन लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, मैं तो एक मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, माने के लिहाज से आलिम, और आलिम भी है जानने वाला, अलीम भी जानने वाला है, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट से जानने वाला, बारीकी से जानने वाला। सर QC4 में हमें बताया गया था कि एक वर्ड नसूरा होता है तो उसका फिर यंसुरु उनसुर और उसका नसीर डैश और नस्र, इस तरह से बताया गया था सर, जहाँ तक आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है। नसूरा भी कोई वर्ड है क्या? मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है। शायद किसी, अगर आपने ग्रामर किताब में देखा है तो मुझे बताइए, मेरे इल्म में तो नहीं है नसूरा। करुमा का पैटर्न जब पढ़ा था उस वक्त, करुमा पैटर्न में सारे तो नहीं होते, हो भी सकता है। शहजाद साहब है नसूरा कोई लफ्ज? देखिए मेरा इल्म जो है ना महदूद है, तो मैंने तो नसूरा करुमा के पैटर्न में बसूरा है ये बसूरा के साथ है सर, बसूरा बसीरत वाला सर, बसूरा है, नसूरा नहीं। नसूरा की बात कर रही है, नसूरा की। जी जी, नसूरा नहीं है सर, नसूरा नहीं है। देखिए अरबों ने यूज नहीं किया, लेकिन अगर ये अरबी के पहुंच जाए आखिरी सीढ़ी पर तो इस्तेमाल कर सकती हैं, शायरों को तो इजाजत होती है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन देखिए असल चीज फिर आप मिस कर रही हैं। असल चीज बताने का मकसद ये है कि इसम फाइल वाले कॉलम में ये फाइल का पैटर्न आ सकता है किसी वक्त, यानी माने के लिहाज से। जैसे अभी भाई ने कहा आलिम और अलीम, वो भी तो जानने वाला ही है, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये कॉन्सेप्ट जरा एडवांस कॉन्सेप्ट है, QC7 में हम इस पर फर्दर बात करेंगे। तो अपने आप को ये ज़हन में रखिए कि जो इसम फाइल वाले अल्फाज हैं, इनके अंदर जो भी काम करने वाला है वो किसी भी पैटर्न का हो सकता है। कभी कभी काम करने वाला है या हमेशा काम करने वाला है तो वो काम करने वाला। तो इन अदर वर्ड्स इसम फाइल की ये एक्सटेंशंस हैं। आई होप आई एम क्लैरिफाइंग इट। सर ठीक है, यस यस, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। नसीरुन ने सारा मसला सर वो फिलहाल नहीं है, वो हमारी अरबिक तक नहीं है। देखिए कुछ अरबों ने डिसाइड कर दिया ना कि हमने ये फेल बनाने हैं कि नहीं बनाने, उन्होंने कहा नसारा से कुछ काम चलाएं। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि देखिए वो दोनों से भी आ जाते हैं, ऐसे होंगे अफाल। तो लेकिन ये कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वरी फॉर नाउ, नो इश्यूज। आइए देखते हैं कोई इसमें कमजोर अफाल भी हैं। नाती, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, आप सोचें ये नाती को हुआ क्या। सर ये जो बता दे उसके लिए इनाम है। सर आती है आता है उससे क्या था? अता
अता याती था सर, तो याती, यातून, ताती, आती, तात, नाती। तो नाती तो फिर तो या भी आनी चाहिए इसमें तो। माँ की एक्सटेंशन माँ है की वजह से, से। माँ की वजह से सर, जो जुमले के स्टार्ट में माँ लिखा हुआ है, सर जो जुमले के स्टार्ट में वाव, एक वक्त में एक बताए सिस्टर, वो तो इतना माँ इतना दूर है नाती से, तो उसने क्या किया, उसकी या को खींच लिया, क्या किया माँ ने उसके साथ? आउ की वजह से सर छुरी का काम किया, छुरी का काम यहाँ नहीं हुआ सर। सर देखिए, कोई बात, अभी आपने ये नहीं पढ़ा, बस आपका मैंने ज़हन को मुतहर्रिक करना है कि आप सोचें वजह कोई है, ये या यहाँ से उड़ा है ना, तो वजह कोई है। क्योंकि अभी आपने मेरे ख्याल है QC4 में ये नहीं पढ़ा कि डबल छुरी के नाम से पढ़ चुके हैं सर। नहीं, कमजोर हर्फ गिर जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। जी सर पढ़ चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं सर, तभी कुछ पढ़ लिया हमने तो फिर इसका मतलब है कि इसकी हालत जो है ना वो मजजूम की हालत हो गई और या गिर गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों है, ये भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। नसीम भाई जी सर, ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर आउ आ रहा है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है माँ के साथ। नहीं सर, नाइस ट्राई, मैं कहूंगा अच्छी कोशिश है, लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता। इसमें इसका हिंट ये है कि ननसख पे क्यों आई है जज़म? माँ की वजह से। शर्तिया माँ है ना, माँ कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, माँ क्या काम कर रहा है, एज व्हाट? सर डबल छुरी का काम कर रहे हैं। हाँ, डबल छुरी का काम कर रहे हैं। क्या आपने पढ़े हैं कि जो शर्त में कौन कौन से आ सकते हैं? मिन मन माँ शर्तिया वर्ड्स हैं। मैं QC4 में देखता हूँ, आपने पढ़ा कि माँ जो है शर्तिया भी आ सकता है? जी सर पढ़ा है। तो बस फिर खत्म होगी। अगर माँ शर्तिया आपने पढ़ा है तो फिर ये, अगर माँ ने ननसुकू को ननसक किया है तो ये फेल शर्त है। अब इसका जवाब शर्त जो होगा वो भी तो मजूम होगा ना। तो ये जी उसका सर, जवाब है, ये जवाब है। डबल छुरी हो गई सर, तो डबल छुरी हो गई ना। डबल छुरी है, लेकिन इसका मतलब है हम उसको अब जवाब शर्त कहें तो ज्यादा आसान नहीं है। जी सर, जवाब शर्त को भी इफेक्ट करता है, शर्त को, दोनों को करता है। हाँ, तो दोनों को, तो जवाब शर्त नाती उसको बताने का तरीका की अलामत क्या है कि यहाँ से या उड़ गया और जेर उस जगह पे रह गई। ठीक हो गया। देखिए अता ये आ भी गया, अता याती इती आतिन मातियुन इतियान, ये तो QC2 में पढ़ा था हमने माशाल्लाह। ये किसी का जो है ना वो माइक कभी कभी तंग करता है, बंद कर लिए कीजिए माइक बात करने के बाद। तो आइए, अता याती हो गया, और हाँ नून सीहा, इसको देखे बगैर अगर आप रिजॉल्व कर लें तो मैं कहूँगा आपने QC5 को या ग्रामर को सही पकड़ लिया। नून सर ये मोनस के लिए है। मोनस के लिए है? नहीं, हाँ तो मोनस के लिए चले, मान लेता हूँ आपकी बात। ये नून सी क्या चीज है, मैं को किस तरह आपको मैं ये सर मजहूल है। जी मजहूल है। नहीं, मजबूर भी नहीं है। अगर आपको मैं, इन्होंने कोई ऐसा पढ़ा है लफ्ज जिसके अबदा युब्दी अलका युल्की, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये अनसा युनसी है तो इतना हिंट काफी है। बल्कि ये नसिया तो पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है नसिया यंसा तो पढ़ा था ना। जी सर पढ़ा है नसिया। क्या मतलब नसिया का? वो भूला, वो भूला, और अंसा उसने भुलाया, खरजा अखरजा। ये जो बात मैंने भी की है, क्या ये शहजाद साहब बताएं, ये इनके फाहम के मुताबिक है? क्या ये इनसे कहा जा सकता है कि ये अंसा युनसी और अलका युल्की एक जैसे हैं? जी सर, ये QC3 में और 4 में भी ये प्रैक्टिस हम करते आए हैं काफी हद तक के। जो पढ़े हुए अफ़ाल हैं उनके साथ रिलेट करने, मैच करने से। लेकिन मैं आपको कहूँ ये बड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। यानी मैं आपको वहां पर वो दिखा रहा हूँ, ये चांद और सितारों से आगे की बात है। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है ना इसको समझ जाएंगे कि ये नून सी था तो फिर इसकी यहाँ किधर गई है, ये बात सोचें तो।
اگر یہ انسا یونسی ٹیبل آپ کو الکا یلکی سے الکا کر لیں چلیں الکا یلکی یلکونا تلکی الکی تلکونا اور نل کی سوری کی. تو نل کی میں یا ہے تو نون سی میں بھی یا ہے. تو وہ یا کیوں گر گیا؟ وہ ایسے ہی گر گیا جیسے پیچھے ہمارا گرا تھا. رائٹ؟ کیا گرا تھا پیچھے؟ یہ دیکھیے کچھ گرا تھا پیچھے. ننسخ کی پیش. سر جب یہ کمزور حرف کی جگہ پر یہاں پر یہ ہٹا دیا گیا ہے ماں کی وجہ سے. اب ماں کی وجہ سے نا کہ آپ کا جواب شرط ہے یہ شرط کا حصہ ہے سر. یہ شرط کا حصہ ہے. اچھا شرط کا حصہ ہے. ابھی آگے یہ او چل رہا ہے. دیکھیں ابھی تو شرط کا حصہ ہے. ابھی تو اس میں آنے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ننسخ من آیت او ننسیہ یا پھر اس کو وہ بھلا دے. ٹھیک ہے نہیں یہ تو یہاں تک ختم ہو گیا. ناتی سے آ گیا یہاں تک ختم ہو گیا شرط. یہ جواب شروع میں آ جائے گا. ناتی سے جواب آ گیا نا. یہ پہلا جو حصہ ہے نا پہلا حصہ تو ابھی شرط ہے کہ ہم منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لے آئیں گے ناتی بخیر منہا او مثلہا. اچھا یہ آ گیا انسا. اس کو کر لیتے ہیں انسا یونسی انسی. تو آپ کے لیسن میں آ گئے. انسا یونسی کریں ذرا. انسا یونسی انسی. منسن منسن انساؤن بھلانا. نسیہ تھا بھولنا اور انسا ہے بھلانا. الحمدللہ ہمارا پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا. یہ کیا بات ہے ہمارا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے. چلیں ابھی ایک لیسن اور کر لیتے ہیں. گرامر تو اس کی بہت ہی آسان ہے. گرامر 16A. آئی گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں. 16A آج کا لیسن ہے جملہ فعلیہ. یہ QC4 ہے. اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ QC4 کا جو گرامر ہے اس کو ریوائز ضرور کریں. دیکھیں آج ہم نے یہ پڑھے فعیل کے وزن پر الفاظ پڑھے اور ہم نے کروما کی بھی بات کی. یہ بھی پڑھ چکے ہیں رائٹ کریم. اور ہم نے ناو کے اسباق میں فعل مضارع کی جو حالتیں ان کی تبدیلی کے بارے میں بھی پڑھا. لا تفعل، لم یفعل، ان یفعل، فل یفعل، یعنی لام مختلف قسم کے لام استعمال ہوتے ہیں. لام امر اور اس کے بعد یہ لی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے. یہ 3 قسم کے لام جو ہیں. ان تفعل افعل اگر تم کرتے ہو یا تم کرو گے افعل میں بھی کروں گا. من یفعل جو یہ کرے گا ینجح وہ کامیاب ہو جائے گا. ما تفعل جو کچھ تم کرتے ہو افعل میں کروں گا. دیکھیں یہ ما اور ان سملر میننگ دے رہے شرط کے. اور لام الامر یہ پس چاہیے کے معنی میں. فل یدبرو لام التعلیل تاکید کے لیے لی یدبرو آیاتہ. لام تاکید جب بھی آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تاکید کا معنی دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ حال ہے. یہ QC4 ہے. آ جائے QC5 پر. جملہ تن فعلیتن. صرف اور ناف کے قواعد ہم اکٹھے کر کے کیوں کس طرح یاد کریں گے. صرف سے مراد ہے جو کہ روٹ لیٹرز کے تھرو مادے کے تھرو الفاظ بنائے جائیں. جیسے فاعل لام سے فاعل فعل فعلتم افعال فعیل فعال کچھ بھی بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان مختلف الفاظ کو خاص انداز میں جوڑیوں کے ذریعے جملے بنائے جائیں. یہ پورا QC5 آپ کے سامنے آ گیا. ہم نے QC5 میں کیا سیکھنا ہے؟ جملے اور جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہوئے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ ویریشنز اور جوڑیاں سیکھنی ہیں ہم نے. تو یہ ہمارا QC5 ہے. آج ہم جملہ تو اسمیہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. شہزاد صاحب میرا خیال ہے QC4 میں اس کی ریویژن ہے. البیت کبیرن تو یہ نشانی کس کی ہے پھر؟
जो हालत रफा की इसकी हालत में, रफा की हालत में। रफा की, ये रफा और टर्म्स पढ़ लिए हमने कि जी मरफू सर, आता है। रफा पढ़ लिए। रफा जी सर, रफा पढ़ा। अलबैतु कबीरुन, ठीक हो गया, वो खास घर बड़ा है। तो अगर रफा है तो हम कह सकते हैं ये हालत मरफू है, ठीक है ना, राफे होना मरफू होना, तो मरफू। इसमें देखें इसका जो मुब्तदा है वो भी रफा हालत में है और इसका मुब्तदा भी रफा हालत में है। और इसके और एग्जांपल देख लें, अल्लाह गफूरुन, देखें इसकी तरफ अब एराब की हालतों को आप देखें, मुब्तदा और खबर आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी एंडिंग्स जो हैं, अब हम पेश एंडिंग्स नहीं कहेंगे, इससे हम आगे बढ़ गए, हम कहेंगे ये हालत रफा है या ये मरफू इसका एराब है। तो ये जो है ना रफा हालत को याद रखें, अलबैतु कबीरुन अलमुस्लिमु सादिकुन। अगर जमा होगी मुब्तदा तो खबर भी आपको जमा मिल रही है। अल मुस्लिमून के साथ सादिकून क्यों लगा, कि दोनों ये मरफू हालतें हैं, इन रफा की हालतें हैं, राइट। अल मुस्लिमूना सादिकूना, जो बहुत सारे मुसलमान हैं वो सब सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमला फेलिया आज हमारा जो टॉपिक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं तो जरा इसको जल्दी से कर सकते हैं हम। दराबा फेल है, उसने मारा बाय इटसेल्फ। खालिदुन, उसके बाद अगर आ जाए काम करने वाला तो खालिद ने मारा। और किसको मारा, ज़ैदन। QC1 से कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो पहला वाला फेल है, दूसरा फाइल है, तीसरा मफूल है। याद रखिए ये जो फाइल और मफूल है ये नाफ की टर्म्स हैं, और इसम फाइल और इसम मफूल जो टर्म्स हैं वो सर्फ की हैं। और अब गोल्डन जुमला आज का सुन लें, लफ्ज जो है हर लफ्ज अपने सर्फ के एतबार से एक पोजीशन रखता है, सर्फ के एतबार से, और नाव के एतबार से भी एक अपनी आइडेंटिटी रखता है जुमले में। मसलन खालिदुन सर्फ के एतबार से क्या है, क्वेश्चन गौर से सुने, खालिदुन सर्फ के एतबार से ग्रामर में क्या कहलाएगा। इसका मतलब है मैं ग्रामर टेबल में जाके देखूं कि ग्रामर टेबल में किस जगह फिट हो रहा है। तो ये पहली मफूल हो, नहीं, इसको अभी साइड ना करें, इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ये फेल कौन सा है। खालाम दाल से क्या बनेगा, खलादा। नसरा का पैटर्न है, मैं आपको बता देता हूं। तो अब खलादा का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें खालिद कहाँ आएगा, फाइल में। फाइल में नहीं फाइल नहीं, इसम फाइल में। सर ये तो गलती कर दी, इसम फाइल, इसम फाइल आएगा ना खालिद। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है खालिद की पहचान सर्फ के लिहाज से इसम फाइल है। ठीक हो गया, जी सर, बिल्कुल सही। इस बात को सब समझ गए हैं। अच्छा अब जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, खालिद नाव के लिहाज से क्या कहलाएगा। नाव के लिहाज से हम देखेंगे फाइल 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 कहलाएगा। वेरी गुड। तो खालिद नाव के लिहाज से फाइल है और सर्फ के लिहाज से इसम फाइल। अब देखते हैं ज़ैदन को। ज़ैदन मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सर्फ के लिहाज से, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका टेबल आपको नहीं मिलेगा कि किसी का नाम है, राइट। तो अभी हम इसको जो है ना, इसकी जगह पर अगर हम कोई और नाम रख दें, हामिदन रख देते हैं, अब आसान हो जाएगा। इसको मैं हामिदन कर देता हूँ, ज़राबा खालिदुन हामिदन। तो हामिदन सर्फ के एतबार से क्या है और नाव के एतबार से क्या है, सेम क्वेश्चन। सर इसम मफूल होगा फाइल नहीं, उसी तरह से करेंगे। एक सेकंड दोबारा से, सबसे पहले इसको तलाश करेंगे रूट लेटर्स, मीम दाल। हमीदा 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 हामिदा। अब हामिदा से चलें, पूरा का पूरा टेबल करें, तो हामिदन कहीं आता है कहीं पे, इसमें फाइल में आएगा सर, फाइल में आएगा ना सर, इसम फाइल आएगा। तो हामिदन क्या है फिर, इसम फाइल। अच्छा से। अच्छा, लेकिन नाव के एतबार से क्या है हामिदन, मफूल। मफूल।
اس کو گھر جا کے پریکٹس کر لیں تو آپ کا گرامر پکا ہو جائے گا ہو کہ گئی سر پکا. ہر لفظ جو ہے نا ایک سینٹینس کے اندر ایک اپنی رکھتا ہے پہچان صرف کے لحاظ سے. کبھی کبھی نظر آتی کبھی کبھی نہیں بھی آتی. جس طرح آپ زائدن کو تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے نا, اس کا گرامر ٹیبل آپ کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن جب نظر آتا ہے تو پھر اس کا ایک صرفی پہچان ہوتی ہے جو گرامر ٹیبل میں سے نکلتی ہے, اور ایک اس کی نحوی پہچان ہوتی ہے جو جملے کے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا کام ہے ایز فائل کر رہا ہے, ایز مفعول کر رہا ہے, یا ایز سم تھنگ ایلس کر رہا ہے. رفع کی حالت نشان یہ ہے اور نصب کے یہ ہے, رفع نصب. تو ضربا خالد زیدن. کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. دعا نوح قوما يدخل مومن جنتا يعمل مسلم خیرا الحمدللہ خلق اللہ الارض. دیکھیں فعل فاعل مفعول. رفع کی حالت میں فاعل ہے, نصب کی حالت میں مفعول ہے. یہ رفع اور نصب جو ہے نا بار بار استعمال ہوں گے ٹرمینالوجی. کچھ اور مثالیں. حفیظ المسلم القرآن. حفیظ مسلمان نے حفظ کر لیا یا اپنے اندر حفظ کر لیا. کس کو؟ قرآن کو یاد کر لیا. یقرأ المؤمن الحدیث. مومن پڑھتا ہے حدیث. یسمع الصالح السیرہ. سنتا ہے ایک صالح, ایک شخص نیک آدمی سیرہ کو. حفظ المسلم قرآن. تو اب یہ کیا نئی چیز بتا رہے, فائل کی جمع. ہاں اس کی جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ انٹرسٹنگ کانسیپٹ کہ اگر جملے میں فعل اور فاعل دونوں ہوں تو ایسی صورت میں جیسے ابھی موجود ہے, فاعل جو فعل اس کا ہے وہ ہمیشہ واحد کی صورت میں ہی آئے گا. دیکھیں مثلا کیا ہوگا, اس کو جمع کریں گے تو پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں نا. یہ ہے سنگولر واحد, حافظ المسلم. اگر بہت سے مسلمانوں نے حفظ کیا ہے تو یہ تو جمع بن جائے گا, لیکن اس کا جو فعل ہے وہ واحد کا صیغہ ہی لے گا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک مسلمان یہاں پر ہو تب بھی وہ مسلمان جو ہے, یعنی اس کا جو فاعل ہے یہ مسلمان ہے, وہ کرنے والا حفظ کرنے والا ہے. اگر بہت سارے مسلمان ہو تب بھی وہ حفظ جو ہے یہ واحد ہی رہے گا جب یہاں پہ موجود ہو, کوئی نہ کوئی فاعل جب موجود ہو. اسی طرح یقر المؤمن یقر المؤمنون, یسم الصالح یسم الصالحون. تو اس کو اگر ہم مؤنث بنائے پہلے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں سر ضرور پوچھیے. سر یہ جو ابھی آپ نے واحد جب جمع ہو جائے گا تو وہ ضمہ ہٹ جائے گا, فتح آ جائے گا اس پہ. کس پہ؟ مسلموں کا مسلمون ہو گیا نا سر, یہ تو جی اس پہ سے ضمہ نہیں, یہ رفع کی حالت میں ہے نا سر, یہ بھی ابھی یہ بھی رفع کی حالت ہے. اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں نون کے اوپر, جو نون کے اوپر زبر ہے. جی سر یہ ضمہ نہیں ہوگا. اچھا اب یاد رکھیں یہ جو نون پہ زبر ہے نا یہ اس کا اپنا ہے, یہ چینج نہیں ہوتا کبھی بھی کسی حالت میں. یہ اس کا سپیلنگ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی رفع کی جو علامت ہے وہ اس کی واو ہے, بلکہ واو نون ہوتی ہے, کبھی واو رہ جاتی ہے صرف. تو یہ چینج نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں نا مسلموں میں تو آپ کے پاس 3 آپشن ہے نا, مسلموں, مسلمہ, مسلمی واحد میں. جمع میں اس ساری اگزامپل کو سائڈ پہ رہنے دیں. جب جمع ہم بناتے ہیں تو جمع کے اندر ہم پہلے بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. المسلموں کی جمع ہم کیا بناتے ہیں؟ المسلمون. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ والا جو پیش ہے یہ زبر میں تبدیل ہوا. ہم یہ کہتے ہیں یہ مسلمون ایک نیا لفظ ہے جس کے اندر سپیلنگ میں مسلمون ہی آئے گا. چونکہ ہم رک جاتے ہیں تو اس کو ہم ادا نہیں کرتے, لیکن اس کی جو نشانی ہے وہ یہ واو کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرفوع ہے. اس کو پکا یاد کرنا ہے کہ جو مرفوع کی نشانی یہاں پر واو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یقرأ المؤمنون کا ہوگا. اب آتے ہیں اگر مؤنث ہو تو پھر کیا ہوگا, یعنی اگر یہ المسلمہ ہو تو پھر حفیظت. اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یعنی فاعل کو دیکھیں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فعل کیا ہوگا. اگر فاعل مؤنث ہے تو پھر فعل بھی مؤنث آئے گا.
اور یہاں پر بھی دیکھیں یقرأ المؤمن الحدیث، اگر یہاں پہ ہو جائے المؤمنہ تو تقرأ ہو جائے گا. یہ کسی کو سمجھ آئے کہ تقرأ کیوں ہوا یقرأ سے؟ کون بتائے گا مجھے؟ یہ تو سب مستقبل کے لیے جی تفعلو جیسے ہوتا ہے، ہیا تفعلو ہوتا ہے نا، یا تقرأ ہوگا. ہوا یفعلو ہیا تفعلو. یقرأ ہی تقرأ. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. شہزاد صاحب کلاس آپ کی بہت سمارٹ ہے ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. ابھی کچھ ٹائم ہے مغرب میں، تو اگر الاؤ کریں تو 10 منٹ اور چل سکتے ہیں ہم. شہزاد صاحب ہمارے پاس تو کافی ٹائم سر کافی ٹائم ہے نا. کراچی میں جی کراچی میں 7:25 پر ہوتی ہے، کراچی میں تو ساتھ بہت ٹائم ہے. ہمارے یہاں بھی 7:22 پہ ہوتی ہے شاید. ابھی ہم کر سکتے ہیں. مجھے آپ بتا دیجیے گا نسیم بھائی، جیسے ہی نماز کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ جائے. 7:21 پہ مغرب ہے. سر کوئی 7:21 پہ پڑھ رہا ہے، کوئی 7:27 پہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو. 7:27 پہ جماعت ہوتی ہے، 7:21 پہ یہ مغرب شروع ہو جاتا ہے. ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں پھر آپ مجھے روک دیجیے گا. تو ہم اب آ رہے ہیں گرامر 16، سوری گرامر نہیں، قرآن 16 بھی. لیسن 16 بھی لیسن 16 بھی آ جائے. تو آئیے لیسن 16 بھی شروع کرتے ہیں. اور اس کو تو ہم سکپ کر سکتے ہیں الحمدللہ. جو ہم نے جو اشارات کیا ہوتے ہیں اور فریزز کیا ہوتے ہیں یہ سب ہم کر چکے ہیں. اس کو میں سکپ کر رہا ہوں. اٹس اوکے شہزاد صاحب. ہاں جی. نسیان. اچھا یہ نسیان جو لفظ ہے یہ کون بتا سکتا ہے کہ کہاں سے آیا؟ کسی گرامر ٹیبل سے آیا ہوگا؟ یہ کیا ہے یہ نسیان؟ مصدر ہے سر، یہ مصدر ہے. کس کا مصدر ہے؟ نسی سے آیا نا یہ. نسیہ ینسا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. منسیون اور نسیان. نسیان بھولنا. کیا تم بھی سوال کرو گے؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آئیے آج کی آیات کو دیکھتے ہیں. پچھلی آیات میں کیا بات ہوئی تھی؟ جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان شک و شبہات ڈالتے تھے یا کوشش کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور یہود دونوں کو تنبیہ کر رہا ہے. یہاں پر اس آیت میں مسلمانوں کو اور یہودیوں دونوں کے لیے تنبیہ ہے کہ اپنے نبی کا احترام کرو. کیونکہ کیا یہودیوں نے اپنے نبی کا احترام کیا؟ نہیں. طرح طرح کے سوال پوچھے، بلکہ ان کے تو قتل بھی کیے نعوذ باللہ. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کی وہ تنبیہ کی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہی آیت ہے اور اس کے اندر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اسباق میں یہ ہے کہ ہم دین میں کس قسم کے سوالات جائز ہیں اور کیسے سوالات کرنا اللاجیکل ہے. اس فلسفی کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ سیکھنے کی غرض سے سوال کیے جا سکتے ہیں اور ہر طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے. اور قریش کیا کیا سوال نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں نیت کیا ہوتی تھی کہ ہمیں فہم آئے، سمجھ آئے یہ کیسے جو ہے نا مردے اٹھیں گے. بڑے کوشچن کیا کرتے تھے. تو وہ جائز ہے، لیکن سوال ایسا نہ ہو جس میں بغاوت اور سرکشی کی نیت ہو، جس میں مقصد یہ ہو کہ پھوٹ ڈالی جائے، کسی طرح سے ان کو ٹریپ کیا جائے. تو ایسے سوال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے بتاتے ہیں. جب بلکہ پچھلی آیت میں بتایا کہ اللاجیکل ہے. اللہ از دی پرائم اونر آف دس انٹائر یونیورس. اس کے رولز، اس کے احکام، یو کینٹ کوشچن ہم کہ ایسا کیوں ہے. آپ کہنا شروع کر دیں جی یہ مغرب صرف 15 منٹ کے لیے کیوں ہوتی ہے اور یہ رات چھوٹی کیوں نہیں ہو سکتی. اور نیچر پہ کوشچن اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سمجھا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے. چاند ایک کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، and so on so forth. آئیے لفظی اور فکری ترجمے سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. تو کیا یہ جو کا ہے نا جو طریقہ کار، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جیسے کسی کو بتایا جا رہا ہو کہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ تم شاید جو ہو اس پٹری پہ چل پڑے ہو ان کا سنتے ہوئے.
کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو. تو کیا ایسا ہے, کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ام تریدونا, تریدونا یہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں, اگر پڑھ چکے ہیں تو مجھے ذرا بتا دیں. جی سر, ارادہ یریدو. ارادہ یریدو. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ارادہ یریدو, باقی بھی کر دینا. ارد ارد, اور ارد, 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 مرید, مراد, مریدن مرادن مرادن اور ارادتن. ارادتن, ارادتن یاد رکھیں آخر میں کیا ہے. بڑے پکے ماشاء اللہ, میں امپریس ہو گیا ہوں. اگر آپ کو تریدونا کا ٹیبل یاد ہے اس کا مطلب بڑا پکا آپ نے یاد کیا ہے. شہزاد صاحب نے خوب ٹیبلز پکے کرائے ہیں. ام تریدونا, تو کیا تم یہ چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ ان تسألو, یہ تسألو کون سا فعل ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا فعل نہیں دیکھا تسألو. آپ نے کہیں دیکھا ہے تسألو؟ تسالونا سے ہاں سلس ہے نا, انا سلس ہے نا. ان کی وجہ سے نون گر گیا, ان کی وجہ سے نون گر گیا سر. نون گر گیا. تو اب جو ہے اب اس کا معنی کیا ہو گیا؟ پہلے کیا تسألونا کا معنی کیا تھا اور اب کیا معنی ہو گیا؟ پہلے مضارع میں تھا مستقبل اور اب ماضی میں چلا گیا سر, اب ماضی میں چلا گیا. نہیں, اب ماضی میں نہیں گیا, اب ماضی میں نہیں گیا, اب کچھ اور ہو گیا. بڑا انٹرسٹنگ کام ہو گیا. جب ان نہیں تھا, جب ان نہیں تھا تو تھا تسألونا, تم سوال کرتے ہو یا کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے, ان تسلو جب کریں گے تو یہ اب آ گیا ہے, اسم بن گیا ہے کہ یہ تم سوال کرتے ہو پریزنٹ کے اندر. تم سوال کرنا چاہتے ہو, کرنا چاہتے ہو, سوری کرنا چاہتے ہو. کیا تم یہ اب کرنا چاہتے ہو اس وقت؟ کیا تم اس حال میں ہو کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو کہ تم سوال کرو؟ اب یہ فعل کا معنی نہیں دے رہا یہاں پہ. ان تسألو, کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو, یعنی تمہاری یہ چاہت ہے سوال کرنے کی. رسولکم, اپنے رسولوں سے, اپنے رسول سے. ٹھیک ہے, تم سب کے جو رسول ہیں ان سے, یعنی کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ پرائمریلی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو, لیکن یہودیوں کو بھی, کیونکہ اب ان کے رسول بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کما سئلا. اب سئلا جو ہے یہ کیسے بنا ہوگا؟ اگر ہم سمجھ لیں کہ اصل میں تو سأل ہی مجہول ہے, تو مجہول ہے, چلے مجہول مان لیا آپ کا سئلا. تو جیسے سوال کیے گئے, پوچھے گئے, کس سے پوچھے گئے؟ موسیٰ سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. من قبل, اس سے پہلے. تو کس نے پوچھے تھے ان سے سوال؟ یہودیوں نے. یہودیوں نے. اور کس طرح کے سوال پوچھے تھے, کوئی یاد ہے آپ؟ جی سر, وہ جیسے وہ گائے والی بات تھی, تو سوالات کیے تھے سر, گائے کے بارے میں کیے. کیسے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے, اس طرح کی بات. مطلب حجت بازی, وہ ہر چیز پہ نا اپنا کوشچن کرتے تھے. ان کو اچھی چیز ملے تو کہتے تھے نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. تو من کا ومن یتبدل الکفر, اور جو بدلے یعنی ایمان کو کفر سے, یعنی اپنے ایمان کے تبدیل کر دے, اختیار کر دے اس کے بدلے میں کفر کو. اس کا مطلب ہے ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے, اگر بے جا سوال کیے جائیں تو اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ایمان بھٹک جاتا ہے, اور وہ پھر جو ایمان میں ہوتا ہے وہ کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی عقائد پر فرق پڑتا ہے. ایسے کے لیے کیا ہے؟ فقد دل, تو وہ بھٹک گیا, فور شور بھٹک گیا. یہ قد جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو چکا, اتنا فور شور ہے. سوا سبیل, یعنی جو سیدھا راستہ ہے, جو پراپر درمیان کا راستہ ہے, اس راستے سے وہ بہت دور بھٹک گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا کوشچن ہے کہ کئی دفعہ ایسے سوال کر بیٹھتے ہیں یا کرنا, دماغ ہمیں یہ جو لوگ ہمیں چلاتے ہیں اس طرف, کہ وہ ہمارے عقائد پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو بی ویری کیئرفل, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی پاور کو, کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. تو ہی کین ڈو ایوری تھنگ. تو ساتھ ہی میرا خیال ہے ہم جب 7:16 ہو گئے ہیں, تو شہزاد صاحب. جی سر ہم بریک کر لیتے ہیں جی, 7:45 کر لیتے ہیں, اور 7:45 پہ دوبارہ ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. اس وقت تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.
इस आयत से आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवाअस सबील। तो क्या तुम चाहते हो कि सवाल करो अपने रसूल से जैसे सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले, और जो इख्तियार करेगा कुफ्र को ईमान के बदले तो बस ताकीद को भटक गया सीधे रास्ते से। रसूलकुम से मुराद इसमें यहूद के लिए भी खिताब है और मुसलमानों के लिए भी कि तुम्हारे नबी अब जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके साथ ऐसा सलूक ना करो जैसा तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया इससे कबल। और ऐसा करने से ईमान से भी इंसान हाथ धो बैठता है। यानी अगर हम आज भी रसूल के जो अहकामात हैं ज़ाहिर बात है कुरान से ही लिए गए हैं, उन पर हम क्वेश्चन करें यानी उनको ना माने, तो ऐसा ही है जैसे कि हम अपने ईमान को बेचकर कुफ्र इख्तियार कर रहे हैं। और जो हमें हिदायत दी गई हैं उन पर भी सवाल नहीं करना चाहिए। शक शुबह हो तो ज़रूर उलमा से पूछें, हम सब को ज़रूर है पूछने की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सिस्टर। सर मुझे आपसे थोड़ा सी बात करनी थी। सर आपने मेरा तरफ फॉर्म क्यों नहीं फिल किया, हालांकि मैं QC4 में पास हो गई हूँ और मैं QC5 में चली गई हूँ, लेकिन सबकी तरफ लिंक आ गई थी, मेरी तरफ लिंक नहीं आया। तो मैं कब से 5:30 बजे से परेशान बैठी हुई हूँ। तो अभी तक मैंने दूसरे भाई को फोन किया तो उन्होंने एकदम से मुझे पे लिंक भेज दिया है। तो सर मुझे तो फॉर्म फिल करना नहीं आता सर। मैंने शहजाद भाई से कहा भी था कि मेरा फॉर्म फिल कर देना, मेरा नाम भी। आप अलग से मैसेज भेजिए ना, आप सेंड में आप हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा। थैंक यू सिस्टर। तो एक हदीस में सवाल करने के मुतालिक बल्कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के जो हमें बताते हैं कि सवाल ऐसे ना किए जाएं कि जिनके अगर जवाब दे दिए जाएं तो दीन को पर चलना और मुश्किल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मैं जिस काम से तुमको मना कर दूं उससे दूर हो जाओ, और जिस काम को हुक्म दूं उस पर जहां तक तुमसे हो सके यानी जितनी इस्तिताअत हो अमल करो, क्योंकि इससे पहले के लोगों को बहुत ज़्यादा सवालात करने और अपने पैगंबरों से इख्तिलाफ करने ने तबाह व बर्बाद कर दिया। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि क्वेश्चन उस ज़माने में भी सहाबा भी ऐसे क्वेश्चन करते थे तो उनको रोका जाता था। एक वाक़या मुझे कुछ याद आया कि हज के मुतालिक एक सहाबी ने क्वेश्चन किया कि क्या एक से ज़्यादा हज मैं करूं या हम पर फ़र्ज़ एक से ज़्यादा भी है। तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया, उन्होंने दोबारा पूछा, 3 मरतबा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर कह दिया जाए कि हाँ या ये मान ली जाए बात तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जितना बताया जा रहा है उतना ही करो, वो भी कहा गया जितनी तुम्हें इस्तिताअत है अमल करो, और जिससे रोका जा रहा है उससे दूर रहो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, हम आसानी पैदा करें, एक्सट्रीमिज्म में ना जाएं। तो आइए इस आयत को हम पढ़ते हैं, और जब आखिर में हम पढ़ें तो हमें इसके जो माने हैं वो हमारे साथ साथ चलें तिलावत के। तो आइए मश्क करते हैं, आप अपने अपने घरों में इसकी तिलावत करें। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फक़द दल्ल सवाअस सबील। अब जैसे जैसे हम अल्फाज को पढ़ रहे हैं आपके ज़हन में मेरा ख्याल है ये आ रहा होगा कि कौन सा इसमें से फेल है, उस फेल का कौन सा टेबल है, और अस्मा भी नज़र आ रहे होंगे। तो आइए इनको देखते हैं कलेक्टिवली। पहले तो अस्बाक को चेक करते हैं कि इन आयात में जो हमें
خاص کر اس آیت میں جو بیسک ہمارے لیے سبق ہے کہ سوالات کس نیچر کے کیے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن بغاوت اور سرکشی یا رکاوٹیں دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی نیت سے نہ کیے جائیں۔ مطالعہ، غور و فکر اور تصور و احساس کے ساتھ ہماری دعا بنتی ہے، اللہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی، اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اسلام کو جذبہ اور سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اگر کوئی شبہ ہو تو ہم ضرور علماء سے پوچھیں، مانگیں، اور علم کے حصول کے لیے، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے۔ آئیے اسماء دیکھتے ہیں۔ ان آیات میں رسول کی جمع رسول، اور کون سا باعث جمع ہے؟ سبیل کی جمع کس کو آتی ہے؟ بولون، سبولن، یعنی جس طرح رسول سے رسولن، سبیل سے سبولن۔ لیٹس سی، کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ من یتبدلی، یہ لام پہ زیر ہے، یہ کیا یہ فعل نہیں ہے یتبدل؟ اور یتبدل کیسا فعل ہے یہ؟ اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی تھوڑا سا اگر زور دے ذہن پہ، ایسا کوئی فعل ہم نے فعل مضارع ہے یا تدبرہ سے سر، تدبلا سر یہ فعل مضارع ہے۔ ویری گڈ، یتدبرو، لیکن یتدبر ہونا چاہیے، پھر یہ زیر کیسے آ گیا؟ یتبدلو ہونے کی بجائے یتبدلی ہو گیا۔ ومن شرطیہ سر، جی جوائن کرنے کے لیے، من شرطیہ آیا سر ساتھ میں۔ اچھا، یہ آپ نے یاد ہے پڑھا؟ تو من نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ سر اس کو جر کی حالت میں لیا ہے سر۔ جر کی حالت میں نہیں لایا، لیکن کچھ کیا ضرور ہے، مطلب جر کی حالت میں الفاظ۔ اس کو آپ نے صحیح کہا کہ من شرط نے اس کو کیا کیا، اصل میں یہاں پہ پیش تھا، تو جزم آنا چاہیے سر، جزم آیا تو ملانے کے لیے زیر لگی ہے، پرفیکٹ پرفیکٹ، کفر کے ساتھ ملانے کے لیے، جی بالکل اصل میں جزم آنا تھا، ہاں جزم تھا اور ملانے کے لیے زیر لگائی ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہا، نسیم بھائی نے بھی کہا اور سسٹر نے بھی کہا۔ جب باری باری سب کو، میرا خیال ہے مجھے کس سسٹر نے کہا، ان کا سمجھ نہیں آئی، وہ یہاں پر ہاتھ کھڑا کر لیا کرے نا تو آسان ہو جاتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کون بات کر رہا ہے۔ تو بالکل یہ بات کنفرم ہو گئی، اور جو بات یہاں پہ کنفرم نہیں ہے اور میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کروں گا، آپ گھر جا کے سوچیے گا کہ جب بھی شرط آتی ہے تو اس کے ساتھ پہ جواب بھی کوئی نہ کوئی آتا ہے شرط کا، تو اس پورے جملے میں اس میں کہاں پر اس کا جواب ہوگا، اس کے متعلق سوچیے گا۔ ابھی جواب کی ضرورت نہیں ہے، آپ گروپ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور سر ایک سوال ہے کہ شرط کی وجہ سے، شرط کی وجہ سے جزم آتی نام کے اوپر، لیکن ملانے کے لیے زیر لگایا گیا ہے، تو زیر ہی کیوں لگایا گیا سر؟ زبر کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے سر؟ جی بالکل، ویری گڈ کوشچن۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ عربوں نے اڈاپٹ کیا کہ جہاں پر جو آسانی ہو اس سے ملایا جائے، تو رول کوئی نہیں ہے، کبھی کبھی زبر سے بھی ملایا جائے گا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے پیش سے بھی ملایا جائے۔ سو کیا چیز ڈٹرمن کرے گی؟ ایز آف پروننسیشن، پڑھنے میں آسانی، اور کون ڈیسائیڈ کرے گا پڑھنے میں کیسے آسانی ہے؟ اہل زبان۔ تو لیکن آپ کو کوشچن بالکل ویلڈ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ زیر سے ملایا جائے، اٹ کوڈ بی زبر، اٹ کوڈ بی پیش۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ حقیقتاً یہ جو ہے یہ جزم کی حالت ہے بیکاز آف من۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ کوشچن، کفر، کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر۔ اور آئیے دیکھتے ہیں تسألو، سألا، یسألو، اور اس کا جو امر ہے سل بھی ہو سکتا ہے
कुछ और भी हो सकता है, ये फतह का पैटर्न है, सआला यसलू। असलिल हो सकता है सर। आप सोचे फतह यफ्तहू का क्या था अमर, फतह यफ्तहू, इफ्ता, तो सआला यसलू का क्या बन सकता है, इसअल, बिल्कुल ठीक है, इसअल। और साइल सवाल करने वाला, मसऊल जिससे पूछा गया, और सवाल। इंटरेस्टिंग बात देखें, अपने बाइक जरा म्यूट कर दिया करें खासकर। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ना मसऊल, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे या सुआल? अरबी में नहीं, सवाल नहीं, अरबी में हमजा पढ़ेंगे, हमजा के ऊपर है सुआल, ये वाव का साउंड नहीं आएगा। उर्दू में हम सवाल कहेंगे या सवाल कह सकते हैं, उर्दू में करेक्ट है, लेकिन सही माने में ये सुआल है, सू के बाद यहाँ पर हमजा है, सुआल, ठीक है, सुआल, परफेक्ट। आइए और देखते हैं यहाँ पर दल्ला, ये भी फेल हम पढ़ चुके हैं, दल्ला या दिल्लू, दिल्ला, और दिल्ला का कोई और भी बन सकता है, इदलिल भी बनता है सर, इदलिल बनता है, क्यों बनता है इदलिल वाला है ना, क्योंकि ये किसका पैटर्न, ये कौन सा ये दराबा का पैटर्न, दराबा का पैटर्न, इदरिब है, इसलिए इदलिल बन सकता है। सो दालुन डैश दलालतुन, गुमराह होना। आपने QC 3 में पढ़ा था कुछ, अगर दल्ला का माना है वो गुमराह हुआ, तो अगर मैंने फेल बनाना हो, उसने गुमराह किसी को किया, तो वो फेल कौन सा होगा, अदल्ला, वेरी गुड। इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो परफेक्ट, अदल्ला। और अदल्ला का मस्दर क्या बनेगा फिर, अदल्ला युदिल्लु का, तदलील। अच्छा अब बताएं अदल्ला कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा बाब बन रहा है, अदल्ला किस तरह का बाब, यानी ये इसके बारे में, वेरी गुड, असलमा की तरह। असलमा का क्या होता है मस्दर, इस्लाम, तो अदल्ला का मस्दर क्या बनेगा, इदलाल, वेरी गुड। अब आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप QC 6 में आप एंटर हो रहे हैं, माशाल्लाह, एक्सेलेंट। यूं सोचते शुरू कर दिया आपने। तुरीदूना तो आपने पहले ही मुझे इम्प्रेस कर दिया, अरादा, युरीदु, अरिद, मुरीद, मुराद, और इरादा तन या इरादतुन। तबद्दला, यतबद्दलु, तबद्दल, मुतबद्दिल, डैश, तबद्दुलुन, तो इस जैसा कौन सा फेल पढ़ा था हमने, तदब्बरा सर, तदब्बरा। तो इसका माना क्या होता है, बदलना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, आमना युमिनु, आमिन, मुमिन, मुमन, ईमान, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आमना से मैं आपसे कहूं कि सुलासी मुजर्रद में क्या फेल बनेगा, तो क्या ये वैलिड क्वेश्चन है शहजाद भाई क्विज के लिए, कि इसके जो बेसिक रूट लेटर्स हैं वो क्या हैं, हमजा, मीम, नून, राइट, और फिर अमीना या अमनु, यानी अमन में होना। चलिए स्किप कर लें फॉर नाउ, फॉरगेट इट। नेक्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, और अब रह गया लेसन सिर्फ एक हमारा ग्रामर का। और ग्रामर का है क्यूज, एक गहरा सांस लेते हैं और ग्रामर शुरू करते। किसी का कोई क्वेश्चन ग्रामर के बारे में? सो फार हमने जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया एक हद तक कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना एंड हर सिस्टर्स, उनके मुतालिक बात करेंगे। तो इन्ना की बहनों में कौन कौन शामिल है? अन्ना, का अन्ना, ला किन्ना। देखिए तीनों में वैसे तो और भी हैं, लेकिन इन चार बहनों में क्या खास बात है, सब में एक एक शद मौजूद है उनके नून पर, और इनके खास माने हैं। आज देखते हैं पिछले कोर्स में या पिछले लेसन में, अच्छा पिछले QC 4 में हमने जुमला इसमें सीखा था, करेक्ट, और जुमला इसमिया की मिसालें
اللہ غفور البیت کبیر المسلم صادق. یاد ہے جملہ اسمیہ کی مین پہچان اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اور پورا اپنا معنی دیتا ہے. اکثر موسٹلی پہلا والا جو حصہ جو ہے جو مبتدا کہلاتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اکثر, اور جو دوسرا حصہ جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ جنرلی. اور دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. یعنی دیکھ کوآرڈینیٹ کیسے کرتے ہیں, مذکر مذکر کے ساتھ, واحد واحد کے ساتھ, جمع جمع کے ساتھ. اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں ایک معرفہ ہے تو دوسرا نکرہ ہے ٹپیکلی. اب دیکھیں المسلمون صادقون ہے, تو آپ یہ اگر کوئی کہے المسلمون صادقین تو آپ گیس کر سکتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے جملہ المسلمون صادقین؟ جمع تو اس وہ سے بھی ہے. مینا ہوتا تو پھر صادقینہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں, فائلی نہیں, حالت کیا ہے جملہ مسلمین. اسمیہ شروع ہو سکتا ہے المسلمین سے؟ یہ سوچ کے بتائیے. نہیں سر, وہ رفع کی حالت نہیں ہوگی نا. مفعول کی ویری حالت. گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جملہ اسمیہ سے شروع ہونا ہے تو رفع کی حالت میں شروع ہونا ہے, اس لیے المسلمون ہونا ہے. اور جو خبر ہے اس کی وہ بھی مرفوع حالت میں ہونی ضروری ہے. تو ان دونوں کا جو اعراب ہے جو ہمارا مین کنسرن ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. سنگل پیج ڈبل پیج سے فرق نہیں پڑتا, لیکن دونوں کی حالت مرفوع ہونی چاہیے. اب میں حالت مرفوع کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیش ہونا چاہیے, یاد رکھیں, کیونکہ صادقون پہ تو کوئی پیش نہیں ہے. تو اب کوشچن یہ ہے جملہ اسمیہ میں ہم جو چیز ہم ٹیکل کریں گے, ہم کہیں گے کہ جی ہم اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم المسلم صادقون کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایک حصہ مبتدا ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اور مرفوع ہونے کی جو علامت ہے المسلموں میں وہ کیا ہے؟ پیش. واو. واو سر, واو. المسلموں میں تو واو ہے ہی کوئی نہیں. المسلم صادقون کی بات ہو رہی ہے. المسلم صادقون اس جملے ٹھیک کو ہے سر, ٹھیک ہے. اس جملے میں المسلم مرفوع ہے, اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ کیا علامت ہے؟ پیش. پیش. صادقون خبر ہے اور مرفوع ہے, اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ پیش. المسلمون مبتدا ہے, مرفوع ہے, اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو. سر واو ہے. اور صادقون یہ خبر بھی ہے, واو ہے. مرفوع واو ہے, ہے مرفوع. اور اس واو. کی جو علامت ہے وہ مرفوع کی واو. واو. پرفیکٹ. اب انا کیا کرتا ہے؟ انا کا انا لکنہ, پہلی بات تو انا جو ہے داخل ہوتا ہے کس پر؟ جملہ اسمیہ پہ. اور کرتا کیا جملہ اسمیہ کے ساتھ؟ اچھا, اب یہ بات ہو رہی جملے دو طرح کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے, جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. سو فار سو گڈ. اللہ غفور پہلا حصہ اسم ہے, دوسرا حصہ بھی اسم ہے. پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں. یہ شہزاد صاحب ہم نے ٹرم پڑھ لی ہے مبتدا اور خبر؟ پڑھ لیے. ویری گڈ. اچھا, تو اللہ مبتدا ہے اور غفور خبر ہے. اور جب ایسا سینٹنس بنتا ہے تو اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا تو عربی میں ٹرانسلیشن اللہ ہوا, بخشنے والا غفور ہوا, تو ہے کس کا ترجمہ ہے نیچے؟ سر یہ پیش کی حالت ہے جو آخر میں جو پیش آ رہا ہے. اللہ. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اردو کی ریکوائرمنٹ ہے, ترجمہ کسی چیز کا نہیں ہے. عربی والے عرب یہی کہتے ہیں اللہ بخشنے والا. وہ ہے کہ ضرورت محسوس نہیں کرتے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اردو میں جب تک ہم ہے نہ لگائیں ہمیں چین نہیں آتا, ہم کہتے ہیں اب اس کا مطلب صحیح ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ریکوائرمنٹ اردو کی ہے, اور اٹ از نیچرل, ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ غفور ہم نے کہا بخشنے والا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ غفور اسم ہے تو یہ کہاں سے نکلا ہوگا؟ کیا کسی گرامر ٹیبل میں موجود ہے غفور؟ اس کے روٹ لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں. غفرہ, ویری گڈ. دیکھیں یہ ہوتی ہے پہچان, غفرہ. اب غفرہ ہے تو یہ کون سا باب بنے گا غفرہ؟ یہ اب نالج آہستہ آہستہ ایکومولیٹ کریں گے. نصرہ کا پیٹرن ہے, کس کا پیٹرن ہے؟ دربہ ہوتا ہے, دربہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوری پوچھنا چاہیے سر مجھے آپ مضارع
ماضی اور مضارع بتائیں گے تو پتہ چلے گا, ادروائز تو میرے پاس غائب کا علم تو نہیں ہے. یا تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ لکھوں گا یا میں کسی ڈکشنری پہ جاؤں گا تو مجھے وہ بتائے گا کہ جی یہ کون سا باب ہے. تو آپ نے میرے غفرا سے پوچھا یغفرو. ضربا یضربو والا باب ہے سر, غفرا یغفر. غفرا یغفرو, غفرا یغفرو. گڈ. اب بتائیے غفرا یغفرو میں غفور کہاں آتا ہے اس ٹیبل میں کہ نہیں آتا؟ غافر, مغفور اور مصدر مصدر سر. نہیں تو یہ تو یہاں پر تو یہ غفور ہے, تو غفور مصدر تو نہیں ہوگا. غفرا یغفرو کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ باری 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 باری. غفرا یغفرو کا مصدر بتائیے. مغفرہ, مغفرت, مغفرتن. ویری گڈ. تو بات یہ غفور تو پھر بھی نہیں ہے, تو غفور کہاں سے آیا؟ غافر کی جگہ پہ سر غفور بھی لے سکتے ہیں اس میں فائل میں. اچھا, آپ نے بالکل صحیح کانسیپٹ سے بات کی, الحمدللہ. یہی میں لاسٹ ٹائم بتا رہا تھا کہ اسم فائل کی جگہ پر یہ بھی کام کرنے والا ہے. لیکن ایک سٹیپ اور سوچیں کہ آپ نے مشتقات پڑھے تھے وہ جو QC4 میں, جن میں صفہ اور مبالغہ پڑھے تھے, ان کے مختلف اوزان پڑھے تھے. کیا ان میں سے تو نہیں ہے کوئی یہ غفور فعول کے وزن پہ؟ جی فعول ان کے Yes, sir. مبالغہ کے فعول ان کے وزن فعول. مبالغہ میں آئے گا سر. ویری گڈ. تو دیکھیں اس طرح آپ کے نا کس طرح نالج انہینسمنٹ ہو رہی ہے, ایک جملے سے کیا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں. اللہ غفور. تو مجھے بتائیے کہ غافر جو ہے زیادہ بخشنے والا ہوتا ہے یا غفور؟ غفور. تو کیا اسی روٹ لیٹر سے کیا کوئی اور بھی لفظ بن سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بخشنے والا ہو؟ غفار. غفار, ماشاءاللہ, غفار. جی غفار کا معنی ہوتا ہے کتنا بخشنے والا. ایکچولی کسی کا جو ہے نا شہزاد صاحب, جب وہ مائک کھولتے ہیں نا تو بچے وہاں پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ باقیوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, تو وہ مائک اپنے بولنے کے بعد بند کر دیں. تو غفار ان کا کیا معنی ہوگا؟ اگر غفور ان کا معنی بہت بخشنے والا ہے تو غفار ان کا معنی کیا ہوگا؟ مبالغے کا صیغہ آ جاتا ہے نا, اس میں بہت زیادتی ہو صرف کی. زیادہ بخشنے والا. غفار بہت یعنی اس زیادہ میں اتنا زیادہ بخشنے والا ہے کہ آپ کی امیدوں سے اور ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بخشنے زیادہ والا, اور بار بار بخشنے والا ہے. جیسے توابن تھا, توابن, غفارن. تو الحمدللہ. آئیے آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں, اللہ غفور تھا, تو یہ بات بھی جو ہے نا بہت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمفیسس کے ساتھ سٹیٹمنٹ ہے, اللہ غفور. انا کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے بہت سے کام کرتا ہے. ایک تو معنی اس کے اندر لاتا ہے بے شک کا, تاکید کا معنی لاتا ہے, اور اللہ کی بجائے اس پر اب زبر آ جاتی ہے, ان اللہ غفور. اب انا کو جب ہم شامل کرتے ہیں, جب ڈالتے ہیں اس جملہ اسمیہ میں, تو پھر اللہ مبتدا نہیں رہتا بلکہ اس کا ایک نیا نام بنتا ہے, انا کا اسم بن جاتا ہے, اور غفور ان کو کہتے ہیں انا کی خبر. تو اب ایک نئی اصطلاح آپ نے سیکھ لی کہ جب تک یہ تھا اللہ غفور تو اللہ مبتدا تھا اور مرفوع تھا, اور جب انا داخل ہو گیا تو اللہ ہا بن گیا, انا کا اسم بن گیا, اور یہ منصوب اب اس کا اعراب ہے. یعنی زبر جو اعراب اس کا کہلائے گا منصوب اعراب ہے, جبکہ انا کی خبر کا اعراب چینج نہیں ہوا, یہ غفور ہی رہے گا, ان اللہ غفور. تو رفع کی حالت کا یہ اشارہ اور نصب کا یہ, رفع نصب. اللہ, دیکھ, اللہ غفور, ان اللہ غفور. کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. محمد رسول, ان آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان محمدن رسول. ہود نبی, ہود نبی ہیں. ان ہودن نبی. زید, زید صغیر, زیدن صغیر. بے شک زید چھوٹا ہے, عمر میں چھوٹا ہے. سعد کبیر, ان سعدن کبیر. ٹھیک ہے. تو اب آپ کل جب آپ صبح جو ہے نا تلاوت کریں یا قرآن پڑھیں تو تلاش کریں انا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو اسم ہوگا, انا کے بعد جو اسم ہے
याद रखें इन्ना के बाद अब इसम आता है और इन्ना क्या काम करता है, ताकीद का। आज ही हमने पढ़ा है कद दल्ला सवा सबील, तो इसका मतलब है दल्ला जो था वो फेल था, इसकी ताकीद करने के लिए इससे पहले क्या आया, कद आया। तो एक और नई बात नोट कर लें कि इसम में ताकीद यानी जुमला इसमिया में ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना आता है और जुमला फेलिया में ताकीद पैदा करने के लिए कद आता है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। सो इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, अल्हम्दुलिल्लाह। मश्क करते हैं, अल बैतु कबीरुन, इन्नल बैत कबीरुन। तो ये तो बहुत ही बेबी सेंटेंसेस है मेरा ख्याल है। अल मुस्लिमु सादिकुन, तो हाथ खड़ा करके बताइए क्या बनेगा, हाथ खड़ा करके अगर पार्टिसिपेशन करनी है तो इससे इन्ना इसमें ऐड करने से क्या होगा? जी डॉक्टर इफ़त बताइए। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमा सादिकुन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। नेक्स्ट नसीम भाई, अल मोमिनु सालिहुन क्या में इन्ना ऐड करें तो क्या बनेगा? चले गए नसीम भाई। सिस्टर शगुफ्ता बताएं। जी सर, इन्नल मुमिना सालिहुन, मुमिना सालिह, इन्नल मुमिना सालिहुन, माशाल्लाह। सिस्टर अनवर नसरीन बताएंगी नेक्स्ट। अल मुनाफिकु फासिकुन, इन्ना इसमें ऐड करें। इन्ना अल मुनाफिक मुनाफिका फासिकुन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट कौन है लाइन में? अली आमिर भाई। अच्छा, उनके लिए जरा मुश्किल आ गया। अल मुस्लिमा सादिकतुन, देखिए ये मुन्नस बन गया, अल मुस्लिमा तु सादिकतुन, इसमें इन्ना ऐड करेंगे अली भाई तो क्या बनेगा? इन्नल मुस्लिमाता सादिकतुन। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, इम्प्रेस कर दिया। सिस्टर अनीला अगला बताएं। अल मुमिनतु सालिहतुन, इन्नल मुमिनता सालिहतुन, क्या माना है इसका? इन्नल मुमिनता सालिहतुन, मोमिना औरत नेक है। ये इन्ना मिला, इसका इस जुमले का क्या माना? बेशक मोमिना औरत नेक है। मतलब जब बेशक कहे ना तो इसके अंदर आपके ज़हन में ये बात हो कि बेशक नहीं, यकीनन, फॉर श्योर, इंडीड। ठीक, इन्नल मुमिनता सालिहतुन। नेक्स्ट सिस्टर अनीला, अल मुनाफिकतु फासिकतुन, इन्ना ऐड करें इसमें। इन्नल मुनाफिकता फासिकतुन। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। सिस्टर फाइका आपकी बारी आने लगी है। अल मुस्लिमों की जमा अल मुस्लिमून, यहाँ पर नोट करें अल मुस्लिमों में मरफू की अलामत क्या है? पेश। और अल मुस्लिमूना में मरफू की निशानी वाव है, मतलब वाव नून भी आ रही है लेकिन वाव असल हालत है। अल मुस्लिमा की जमा अल मुस्लिमीना है, तो यहाँ पर नस्ब की जो अलामत है वो क्या आ रही है? या आ रही है, राइट। अच्छा, और मुस्लिमी की भी यही हालत है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और ये सिस्टर फाइका आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अल मुस्लिमूना सादिकूना में मैं इन्ना को अगर ऐड करूंगा तो रूल ये है कि जैसे ही इन्ना को मैं ऐड करूंगा, अल मुस्लिमूना की करंट हालत क्या है? मरफू है। इन्ना लगाने से ये हो जाएगी मंसूब। तो सिस्टर फाइका फिर इन्ना के साथ क्या बनेगा सेंटेंस? इन्ना मुस्लिमूना किस में चेंज होगा? इसकी अगर ये मरफू हालत है तो इसकी मंसूब वाली हालत क्या होगी अल मुस्लिमूना की? सिस्टर फाइका, अल मुस्लिमून, देखिए वापस जाते हैं, ये है अल मुस्लिमूना मरफू हालत, इसकी मंसूब हालत क्या है सिस्टर फाइका? अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीन, अच्छा अल मुस्लिमीना, ओके ओके। देखिए ये मरफू हालत है ना, ये वाली पेश वाली, तो मंसूब हालत होती है ज़बर और ज़ेर वाली, तो अल मुस्लिमीना क्या है? इसकी मंसूब हालत। अब आप ये वाला क्वेश्चन करें, अल मुस्लिमूना अल मुस्लिमीन, इन्नल मुस्लिमीन सादिकूना। कितनी खुशी हो रही है आपको कि अब आपने ये खुद अपनी जिंदगी में भूलेगा, इन्ना के बाद मुस्लिमीना आएगा, मुस्लिमूना नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं सिस्टर सरबदर नसीम भाई।
سر آپ المؤمنون. اس کو پھر صادقینہ کیوں نہیں کریں گے کہ ایک جیسی حالت ہو جائے دونوں کی؟ ویری گڈ. اب آپ کو میں واپس لے جاتا ہوں. ہم نے رول کیا بنایا تھا کہ انا کے بغیر جب انا نہیں ہوتا تو دونوں مرفوع ہوتے ہیں. لیکن سسٹر نے پوچھا تھا, سسٹر فائقہ نے پوچھا تھا, سر سائمہ مریم. سائمہ. سائمہ اب غور سے دیکھیں, یہ پہلا سینٹینس ہے المسلمون صادقون. اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دونوں سائڈیں, پہلا اور دوسرا جو ہے, دونوں مرفوع حالت میں ہوتے ہیں. یہ اس کا رول ہے. جب آپ انا ایڈ کرتے ہیں تو پہلا والا منصوب حالت میں چلا جاتا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہی رہتا ہے, وہ چینج نہیں ہوتا. تو اب انا جب ہم نے کیا تو پھر انا نے کیا کیا, پہلے والے کو تو کر دیا منصوب مسلمینہ, دوسرے کو اس نے نہیں چھیڑا, دوسرا ایز اٹ از صادقون مرفوع ہے. اب اس جملے کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں تو میں کہوں گا المسلمینہ کیا ہے, اس کی یہ ہے اسم انا ہے, اسم انا ہے اور منصوب ہے, اور اس کی منصوب کی علامت جو ہے وہ یا ہے. صادقونہ کیا ہے, یہ خبر ہے انا کی اور یہ مرفوع ہے اور اس کی مرفوع کی علامت واو ہے. تو اب سسٹر سائمہ آپ بتائیں جو میں نے ابھی بات کی, اب آپ ایک سو ریپیٹ کریں کہ المسلمون صادقون بتائیں اور پھر ان المسلمین صادقون بتائیں. مسلمونہ مرفوع حالت ہے اور صادقونہ بھی, اگر یہ سمپل ہو انا لگنے سے مسلمونہ کی تو حالت. ابھی ان پہ نہ جائیں. اب مجھے بتائیں المسلمون اگر مرفوع ہے تو اس کی علامت مرفوع کی کیا ہے المسلمون میں؟ واو. واو. اور صادقون کیا ہے؟ یہ بھی مرفوع حالت ہے تو اور اس میں بھی واو ہے. اب آپ آ جائیں ان المسلمین صادقون. اس میں بتائیں المسلمین کیا ہے؟ ان المسلمینہ منصوب حالت ہو گئی ہے پہلی مبتدا کی. نہیں, پہلا کوشچن ہے مسلمینہ کیا ہے, آپ جواب دیں گی یہ اسم انا ہے. المسلمین کیا ہے؟ اسم انا. انا کا اسم. نمبر 2 بتائیں گے اس کا اعراب کیا ہے؟ یا منصوب. منصوب. نمبر 3 منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا. یہ 3 کوشچن آپ نے ہر جگہ آنسر کرنے ہیں. اب صادقونہ میں بھی تینوں کوشچن کا جواب بتائیں. صادقونہ میں صادقونہ کیا ہے؟ خبر. خبر ہے. انا کی خبر. ہاں جی. اور نمبر 2 اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب اس کا مرفوع حال ہے. مرفوع ہے. اور اس کی علامت کیا مرفوع کی؟ واو. واو. پرفیکٹ. یہ 3 کوشچن. نیکسٹ کس کی باری ہے؟ سر ایک سوال پوچھنا ہے سر. جی کون سوال پوچھنا ہے؟ جی پوچھئے. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے سر. سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی, گروپ پر آپ پوچھ لیجیے گا. چلیں نیکسٹ. المومنون صالحون. انا لگانے سے کیا ہوگا اگر کوئی بتانا چاہے؟ اچھا جس نے بتانا ہاتھ کھڑا کر کے پلیز بتائیے, ویسے نہیں. سسٹر انیرا بتائیں نیکسٹ والا. المنافقون فاسقون. بتائیے اس کے اندر المنافقون کیا ہے؟ سر المنافقون رفع کی حالت ہے, مرفوع ہے یہ. اور اس کی علامت سب سے پہلے آپ کہیں گی کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. نمبر 1 یہ کیا ہے المنافقون؟ یہ مبتدا ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے, مرفوع ہے یہ. اور اس کی علامت واو ہے اور اعراب اس کا مرفوع ہو گیا اور علامت واو ہوگی. پرفیکٹ. اب بتائیے فاسقون کیا ہے؟ فاسقون خبر ہے اور اس میں اعراب اس کا مرفوع ہے اور علامت اس کی واو ہے. پرفیکٹ. اب آگے آ جائیں. ان کیسے پڑھیں گے؟ ان المنافقین فاسقون. ان المنافقین اس میں انا ہے اور اسم انا ہے اور اس میں اعراب اس کا منصوب ہو گیا ہے اور علامت اس کی یا ہے. پرفیکٹ. اور فاسقون
फासिकून इसकी खबर है और इसका वाव हो गया, इहराब इसका मरफू ही रहेगा और अलामत इसकी वाव होगी। परफेक्ट परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं इसी मिसालों को अन्ना का अन्ना सर एक और सवाल पूछना है सर, बीच में वो जी जरूर connect बताइए। हो गया था। जी ये बताइए। सवाल करना है सर कि ये सादिकूना, जैसे कि आप कह रहे हैं सादिकीना नहीं होगा, सादिकूना आएगा, ये अपनी इसी मंसूब हालत में ही रहेगा। तो सर सादिकूना और सादिकीना इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? किसकी बात कर रहे हैं? फासिकूना और साबिकूना क्या? सादिकूना, सर पहले पर आ जाइए। सादिकूना का माना सच्चे। जी सर, और सादिकीना सच सेम माने में तो कोई फर्क नहीं होता। मुस्लिमून और मुस्लिमीना में कोई फर्क था? माने में फर्क नहीं आता। देखिए तो सर अगर हम सादिकीना की जगह पे सादिकीना लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा सर। बस ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। कि रूल ये है कि मीनिंग की वजह से नहीं बदला। ये हमने ये मेथोडोलॉजी है कि कब आप मुस्लिमूना इस्तेमाल करेंगे, कब आप मुस्लिमीना इस्तेमाल करेंगे, ये वो बात हो रही है। माना एक ही है। ये ऐसा ही है कि उर्दू में आप इस कहें कि जी मैं आपसे कहूं कि लड़के खेल रहे हैं, आप कहें लड़कों खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत बात है, लड़के खेल रहे हैं। तो ये अरबी में आप उसको जहां पर मंसूब का रूल है वहां मंसूब ही लगेगा। अगर आप उसको लगा देंगे मरफू तो वो जुमला ही गलत होगा, वो अरबी कहलाएगी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप कहें कि जिस तरह मैं खाना खाता हूँ, खाता, खाना, मैं, तो आप कहेंगे आपने क्या कहा है? मैं कहूँगा मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया, बस आगे पीछे कर दिए। तो इसी अंदाज में जो रूल है वो ये है कि इन्ना के बाद पहला हिस्सा जो है वो मंसूब रहता है, दूसरा हिस्सा जो है वो मरफू, पहला हिस्सा मंसूब हो जाता है, दूसरा मरफू रहता है। अगर आप उसको भी मंसूब कर देंगे तो फिर वो जुमला अरबी का नहीं बनेगा, फिर वो कहेंगे कि दिस इज इसका कोई माना नहीं है, यानी ये दिस इज जिब्रिश। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अन्ना का माना के, और ये भी हो सकता है कि बेशक के, कान्ना जैसे के, लाइक, और लाकिन्ना जैसे उर्दू में लेकिन होता है। तो आइए, अन्नल बैत कबीरुन का माना होगा कि यकीनन या बेशक या के घर बड़ा है। का अन्नल बैत कबीरुन, जैसे कि घर बड़ा है, एज इफ द हाउस इज बिग। लाकिन्ना, तो लाकिन्नल बैत कबीरुन, लेकिन घर बड़ा है। तो अब देखें अगर अन्ना ना होता तो यहां पर कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं अलबैतु कबीरुन। अन्ना ने इसको मंसूब कर दिया। अगर अन्ना ना होता तो ये अलबैतु होता, अन्ना की वजह से अलबैता हो गया, और लाकिन्ना ने भी इसको अलबैता कर दिया। अच्छा, अल्लाह गफूरुन, अब देखिए अब यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए कि इन अल्लाह गफूरुन, तो अल्लाहु गफूरुन ये हमारा साइन है मरफू का और ये साइन है मंसूब का। तो इन अल्लाह गफूरुन, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। हमारे पास 4-5 मिनट है। मुझे बताइए क्या ग्रामर आसान हो गई है पहले से कि नहीं? सच सच बताइए। जी सर आसान है। आसान ये वाली तो आसान है सर, अब आसान हो गया है। आसान हो गई। तो शहजाद साहब आप क्वेश्चंस लें और मेरी तरफ से खुदा हाफिज। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। टू यू, ओवर टू यू शहजाद भाई। जी सर, थैंक यू सर, जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू। आपने वक्त दिया आज हमें पढ़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई क्वेश्चंस जी किसी के? हैंड रेज कर लें और बता सर दें। मेरा क्वेश्चन है, सर आपने मुझे लिंक क्यों नहीं भेजा था? मैं आपको वेट करती रही। ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो शिकायत है। इसका इजाला मैं कर दूंगा। ये क्या है क्वेश्चन जो मैंने किया है? ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो आप शिकायत कर रही है ना, इसको हल कर लेंगे। तो सर आपको मैं वेट कर रही थी, आपको करना चाहिए था ना। अच्छा चलें, ठीक है जी, बात अभी कर दिया, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया आपको। जी डॉक्टर साहबा, वालेकुम अस्सलाम। ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और सबके सामने कह भी नहीं सकती। समझ रहे हैं ना? आप मुझे अलग से बता दीजिएगा।
जज़ाकल्लाह। बुक्स पहुंच गई हैं आप तक? हाँ जी, नहीं पहुंची। एक तो कल अच्छा, मुझे कल भेजी है, तो आज संडे की वजह से शायद डिले हो गया, तो कल तक होपफुली आप लोगों को पहुंच जाएंगी जिनको नहीं पहुंची अभी तक। बाकी मेरी बात जरूर सुन लीजिएगा। जी ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज कर दीजिएगा। जी डॉक्टर इफ़त, जी डॉक्टर कर साहिबा। सकते हैं, सवाल तो नहीं है, कमेंट है। जी सर, सिस्टर डॉक्टर सर साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। देखिए सर भी कितने खुश हुए हैं कि सबको आता था। आपने डेली बहुत मेहनत की हमारे साथ, को इतने अच्छे तरीके से हमने QC4 किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें QC5 भी पढ़ा रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। आप सबको भी अल्लाह खुश रखे। जी सिस्टर शगुफ्ता। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो ऑन है, आवाज नहीं आ रही सिस्टर शगुफ्ता। अच्छा जी, अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं है किसी का, और अगर हम क्लोज कर लें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम इसी तरीके से जो है वो अगले असबाक स्टार्ट करेंगे और पढ़ते रहेंगे। बस आप लोगों ने पूरे शौक के साथ शिरकत करनी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए पढ़ना और समझना आसान फरमाए, और पढ़कर समझकर फैलाने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, अमल हमारा दुरुस्त हो जाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह सर। सिस्टर शगुफ्ता, आपका फिर हैंड रेज है, आपका माइक का प्रॉब्लम अगर ठीक है तो जी बताइए। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही है। जी सर, जी हाँ सर, मुझे भी कमेंट्स देने थे कि आपके साथ हमारी क्लास बहुत अच्छी रही, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कुरान सीखने का। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे। और हमने आपको क्लास में बहुत ज़्यादा तंग भी किया है, बार बार रिपीट भी किया सवाल, लेकिन आपने बहुत खुश असलूबी से और बहुत नरम दिली से हम लोग को बार बार समझाया है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए हैं, और जिसका रिजल्ट आज आपने देख भी लिया कि लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के जवाब दिए हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। और अल्लाह ताला आपको हाँ इसका बहुत बहुत अजर दे, दीन और दुनिया दोनों में आपको अल्लाह ताला इसका बहुत अजर दे। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह। बस दुआओं में याद रखा करें, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो पढ़ रहे हैं इसको सही तरीके से अपनी जिंदगियों में भी लाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे जल्द से जल्द।